دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوں، اس میں شہباز شریف صاحب کا ایک کلیدی کردار اگر ہے تو اس کا بہت فائدہ شہباز صاحب کو کریڈٹ ملنی چاہیے. لیکن اگر انٹرنیشنل ٹریڈ پرائسز میں آئل کی قیمت کم ہو گئی تو اس پہ شہباز صاحب کو کریڈٹ تو نہیں ملنا چاہیے میرے خیال سے. افراد زر جو کم ہوئی اس میں شہباز صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ایز اے بزنس مین مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان میں کتنی غربت ہوتی ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ پانی نہیں ملتا اور پانی خریدنے کی ان کے پاس قدرت نہیں ہوتی. شہباز صاحب جب اس پوڈ کاسٹ پہ آئے نا تو انہوں نے یہ کہا تھا خدا کو بتائیں گے کہ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ پی ڈی ایم کے ٹائم میں پاکستان کو بچانا، پاکستان کو دیوالی ہونے سے بچا دیا. ایک مرتبہ جب میں وزیر خزانہ تھا جب انہوں نے بچایا، اور دوسری مرتبہ انہوں نے اس وقت بچایا جب انہوں نے خود ڈالا تھا. اکنامک پالیسی ہے یہ بہت زیادہ ڈکٹیٹ ہوتی ہے فوج سے. 2018 سے پہلے تو بہت کم تھا. کیا 2018 سے پہلے وہ ایک ریلیٹیو ایکویلیبریم تھا؟ فوج جو ہے وہ عمران خان کی ایکٹیو سپورٹ کر رہی تھی ایک انلیگل دھرنے پہ، وہ بات اچھی نہیں تھی. نواز شریف کو ہٹانے میں پتہ نہیں کتنا پیچھے سے کردار تھا فوج کا. کیا آپ کی اب ریلیشن شپ کیسی ہے ان کی؟ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. when I say this person or things name تو آپ نے بس ایک ورڈ میں جواب. ایک دو تین ورڈ بھی نہیں. عمران خان، اپرچونٹی lost. مریم نواز. Very entitled. Will do to Mia Nawaz Sharif's legacy what his opponents could not. نواز شریف. February 8 was a low point for him. پاکستان آرمی Should try to stay within the constitutional bounds. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Very, very special guest today. Mr. Ismail Saab is the former finance minister of Pakistan. ایک تو بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا. Thank you for having me. سر میں before we get into آج کل پاکستان کے حالات and everything, I wanted to sort of understand your journey a little bit. مجھے کافی fascinating بھی لگی. تو آپ کی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. انڈیا سے آئے. Tell me a little bit about that journey. Why did your grandfather at the time decide کہ he wanted to sort of move to Pakistan? آپ کی ادھر بزنس بھی تھی انڈیا میں. مسلمان لوگوں کا ایک بڑا رجحان تھا ایک اسلامی ریاست میں یا مسلمانوں کے ملک میں رہنے کا. تو اس رجحان کے حساب سے میرے دادا اور میرے والد وغیرہ پاکستان ہجرت کر گئے. امی بھی. ابا جو تھے وہ جون آف 47 میں آ گئے تھے. پاکستان بننے سے 2-3 مہینے پہلے آ گئے تھے. اور امی میرے خیال سے 1-8 مہینے بعد آئی ہیں. دے ور میرڈ بٹ دے کیم آفٹر. امی کیم آفٹر دیٹ. تو اس وقت تو یہ مطلب جو میرے پیرنٹس گجرات سے ہیں، میمن ہیں، تو وہ ایک تو ویسے ہی تھوڑی انٹرپرینور قوم ہوتی ہے اور تھوڑی ٹریول کرتی ہے. انفیکٹ میمنس جو تھے وہ سندھ سے شروع ہوئے ہیں، سندھی میمنس ہوتے تھے. پھر کچھ کچھ موو ہو گئے تو کچھی میمنس کہلاتے ہیں. کچھ کاٹھیا واڑ موو ہو گئے جہاں سے میرے پیرنٹس آئیں تو کاٹھیا واڑی میمن کہلاتے ہیں یا گجراتی میمن کہلاتے ہیں. تو وہ تو ویسے ہی دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں. برما میں ہوتے ہیں، ملاوی میں ہوتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں. تو وہ واپس آ گئے اپنے روٹس پہ پاکستان. کچھ مجھے تھوڑا سی میمن جو مجھے ایک چیز ہمیشہ فیسنیٹ کرتی ہے نا کہ میں اسلام آباد سے ہوں تو ہمیں سورٹ آف ایک میتھیکل بتایا جاتا ہے کہ جی بزنس میں نا ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور پاکستانیوں میں یا اس علاقے کے لوگوں میں دیر از سم تھنگ ویری اسپیشل اباؤٹ دیم. تو واٹ میکس دیم اسپیشل؟ Nothing makes them special and they're not special. They're just like other Pakistanis. The only difference is کہ جیسے ایک چنیوٹی کمیونٹی ہے پنجابیوں میں یا شیخ کمیونٹی ہے، اس طرح میمنس جو ہوتے ہیں ان کا ایک بزنس کی طرف رجحان ہوتا ہے. تو جب آپ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار ہی کرتے رہتے ہیں تو کبھی نہ کبھی موقع مل جاتا ہے آپ کو. اب اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں جو کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن شہر ہے، ایک زمانے میں کاسموپولیٹن شہر ہوتا تھا، دنیا بھر کے لوگ رہتے تھے. ادھر پارسی رہتے تھے، اب بہت کم رہ گئے ہیں. گوون کرسچنز رہتے تھے ادھر. اسماعیلیز ہیں، بورا ہیں، میمنز ہیں، پنجابی سوداگران دہلی ہیں، دیگر اور اردو اسپیکنگ مہاجر لوگ ہیں، سندھی ہیں، ہندوز ہیں. تو ایک وہ جب دنیا کی جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں نا وہ آپس میں ملتی ہیں. اور جو بھی دنیا کا جو ملک ہوتا ہے یا شہر ہوتا ہے یا جو علاقہ جو ترقی کرتا ہے اس کے اندر بہت ساری کمیونٹی رہ رہی ہوتی ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس سے آپ کی ذرا سا دماغ کھلتا ہے، ویژن کھلتا ہے. اینڈ دیٹ از دی ایڈوانٹیج دیٹ پیپل ان کراچی اینڈ ناؤ ان لاہور آلسو ہیو. اوبویسلی کراچی از ناٹ دا سیم کراچی بیکاز بہت سارے اقلیتیں ہماری جو تھیں، مذہبی اقلیتیں خاص طور پہ گوون کرسچنز ہو گئے، پارسیز ہو گئے، وہ پاکستان سے چلے گئیں. کافی اور لوگ بھی پاکستان سے چلے گئے ہجرت کر کے. تو اس سے نقصان ہے ملک کو. لیکن پھر بھی کراچی جو ہے ایک کم از کم جس کو منی پاکستان کہتے ہیں کہ ہر قسم کا پاکستانی رہتا ہے، تو بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سو ان دیٹ سینس دے ہیو ڈن ویری ویل.
اور جس کراچی میں جب آپ بڑے ہو رہے تھے میں نے کہیں سنا بھی کہ آپ 14 سال پہ گاڑیاں بیچتے تھے اور تھوڑی سی بزنس مائنڈیڈ تو ہوں گے, آپ کی فیملی بھی ایسی تھی, تو آپ نے کبھی اس بچپن میں سوچا تھا کہ میں بڑا ہو کے سورٹ آف دھندے کی طرف جاؤں گا, بزنس کی طرف جاؤں گا, یا واز دیٹ نیور سم تھنگ آن دا کارڈس؟ نہیں, کبھی آپ اگر جس فیملی میں میں پیدا ہوا ہوں اس میں آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں بڑا ہو کے بزنس کی طرف جاؤں گا. آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بڑا ہو کے بزنس کی طرف دیٹس این ایکسپیکٹیشن کہ بڑے ہو گے تو کاروبار تو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے. ویسے اس زمانے میں بھی بینک میں نوکری کو بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا. اگر کسی بچے کا رشتہ جائے گا تو یا تو وہ بہت اچھی بزنس فیملی سے ہو, اسٹیبلش بزنس ہو, ورنہ اس کی اگر بینک میں نوکری ہو تو لوگ سمجھتے تھے کہ اچھا یار اسٹیبل نوکری ہے, 4 پیسے ملیں گے. حکومت کی نوکری جو تھی وہ کبھی میمنوں کا اتنا تھا ہی نہیں فوٹے, نہ کبھی فوج میں کوئی رجحان تھا. میں ایک میرے خیال سے میمن بریگیڈیئر کو جانتا ہوں, ایک میجر جنرل بھی تھے میمن. اسی طرح ایک یونس دھاگا صاحب جو تھے وہ 22 گریڈ تک پہنچے تھے, 2-4 اور ہوں گے میمن سول سروس میں. اور بیکاز آف دا کوٹا سسٹم اینڈ آل دیٹ ان سندھ جو 70 سے لاحق ہے, تو کیونکہ میمن سندھ اربن سے ہوتے ہیں تو کوٹے میں بھی نہیں آتے, تو وہ کوشش بھی نہیں کرتے, تو نہ جگہ ملتی ہے نہ جگہ ڈھونڈتے ہیں, وہ اپنا کاروبار کرتے رہتے ہیں. اور جس کراچی میں آپ بڑے ہوئے تھے جب آپ کی فیملی کاروبار وغیرہ کر بھی رہی تھی, وہ کتنا ڈفرینٹ ہے آج؟ آج ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے, مجھ جیسے لوگ یا مجھ سے ینگ, ہمیں تو ایسے فیل ہوتا ہے نا کہ بالکل ہی ستیہ ناس ہو گیا. زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, زمین آسمان کا. میں جب کلاس 3 میں پڑھتا تھا اسکول میں, کوئی ایسی کوئی وہ اسکول نہیں تھی, پی ایم اسکول ایک مڈل کلاس اسکول تھی, تو ہماری جو انگریزی کی ٹیچر تھیں وہ مسز فرنینڈس ہوتی تھیں. صدر سے وہ ڈریس یا فراک جس کو کہتے ہیں وہ پہن کے آتی تھیں بس میں, تو وہ خاتون اس قسم کے کپڑے پہن کے اسکول میں آ سکتی تھی, سلیو لیس, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ میں کلاس 3 کی بات کر رہا ہوں جو کہ 1970 کی بگننگ کی بات ہوگی, رائٹ. 80 کی دہائی میں جب امریکہ میں رہتا تھا تو میں اپنے امریکن دوستوں کو کہتا تھا کہ یار یہ امریکہ جو ہے, کراچی جو ہے وہ پٹسبرگ کی طرح نہیں ہے. پٹسبرگ پینسلوینیا میں تھا یا فیلاڈیلفیا میں بعد میں تھا. کراچی تو بڑا سیف سٹی, ہم تو رات کو کہیں پر بھی جا سکتے ہیں, تو ڈر نہیں لگتا. جب ہم چھوٹے تھے تو اکثر سائیکلیں رینٹ کر کے ادھر تک جاتے تھے, یہ نہاری کھانے بنس روڈ تک جاتے تھے, یا کہیں دور دور جاتے تھے گاڑیوں میں, سائیکلوں پہ. رات کو بچے کھیل رہے ہوں چھٹیوں کے اندر, فٹ بال یا جو بھی کھیلتے تھے. تو کراچی واز اے ویری پیسفل سٹی اپ انٹل دی اینڈ آف 80s. اینڈ آپ نے ابھی بات کی انٹرسٹنگلی امریکہ جانے کی, آپ گئے, آپ نے انڈر گریڈ بھی کیا, پوسٹ گریڈ بھی کیا, پی ایچ ڈی بھی کی. کیوں آپ کو اتنا پڑھنے لکھنے کا شوق ہوا, اور کیا سورٹ آف وہ جرنی تھی امریکہ میں؟ امریکہ کتنا ڈفرینٹ ہے, آپ اب بھی جاتے ہوں گے, ہیز دیٹ آلسو ڈیٹیریٹیڈ, یا یہ صرف ہمیں لگتا ہے؟ امریکہ میں جب میں گیا ہوں اس لیے گیا کہ میرے بڑے بھائی بھی پڑھے ہوئے تھے امریکہ سے, اور اس زمانے میں یہاں تک آ گیا تھا میمنوں میں کہ جو پڑھے لکھے پیسے والے گھرانے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو, اب الحمدللہ بیٹیوں کو بھی بھیجتے ہیں, لیکن پہلے اپنے بیٹوں کو باہر پڑھنے بھیج دیتے تھے, یا انگلینڈ یا امریکہ, موسٹلی امریکہ ہو گیا تھا اس وقت تک. تو میں بھی چلا گیا اور پھر بیچلرز کر لی, پھر میرا دل ہوا کہ ماسٹرز کر لیں, تو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن بھی ہو گیا, تو پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی. تو وہ بس کوئی اتنی لمبی سوچ نہیں تھی میری. ہمیشہ سے سوچ تھی جب میں چھوٹا بھی تھا کہ کبھی نہ کبھی سیاست میں جانا ہے, مجھے نہیں پتہ تھی لیکن مجھے ایسا کچھ سینس تھا گورنمنٹ کا, تو اس لیے میں نے پھر پی ایچ ڈی بھی جو کی وہ پبلک فائنانس میں اور پولیٹیکل اکانومی میں کی ہے. اکنامکس کا ایک سب ڈسپلن ہے, لیکن ایک سینس تھا مجھے کہ کبھی نہ کبھی سیاست میں کچھ حصہ لوں گا. کوئی وجہ تھی کہ آپ سیاست میں حصہ لینا چاہتے تھے؟ کوئی ایسا تھا کہ پتہ نہیں کسی کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے, کسی سے انسپائر ہوئے, کوئی وجہ کچھ تو ہو کہ مجھے اصولاً کیا دینا چاہیے کہ ہاں میں ان سے بڑا انسپائر تھا ان سے, لیکن کوئی ایسی وجہ نہیں تھی. بس مطلب یہ کہ مطلب اگر آئی ڈونٹ نو, مطلب سیریسلی میں پھر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب پاکستان آیا ہوں تو بزنس ہی کرتا تھا. آئی ایم ایف میں نوکری کری, پھر بزنس ہی کرتا تھا, اور اس کے بعد 15-20 سال بزنس کیا. اس کے بعد میں سیاست میں انٹر ہوا ہوں. تو میں نے اس 20 سال تک کوئی سیاست نہیں کی, کوئی سوچا بھی نہیں تھا سیاست کا, اور پھر وہ اتفاقاً سیاست میں آ گئے. لیکن بس ٹھیک ہے. آپ کی بزنس سائڈ سے پہلے میں اگر آئی ایم ایف کی بات کروں, آپ نے انٹرسٹنگلی دوسری سائڈ پہ بھی کام کیا. آپ نے آئی ایم ایف میں کام کیا ہے امریکہ میں جب آپ رہ رہے تھے. وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ وہ پاکستان کو کیسے ویو کرتے ہیں؟ آئی ایم ایف اندر سے کیسے چلتی ہے؟ یہ مجھے کافی انٹرسٹنگ لگتا ہے. اچھا, میں یہ 90 کی دہائی میں شاید شروع میں کام کیا تھا آئی ایم ایف. میرا جو شوق تھا نا وہ پڑھانے کا شوق تھا, امریکہ میں ٹیچنگ کی نوکری کا. لیکن پھر آئی ایم ایف میں اچھی نوکری تھی تو میں نے آئی ایم ایف میں نوکری کر لی. اب میں ایک
پرٹیکولر چیز پہ ریسرچ کرتا تھا جو کہ یو ایس کانگریس کے اوپر وغیرہ تھی، تو وہ اچھا مجھے لگتا تھا ان کی اکنامک اور ٹیکس پالیسیز کے اوپر. لیکن پھر آئی ایم ایف میں نوکری مل گئی. آئی ایم ایف کے اندر بیسکلی پارٹ آف این انٹرنیشنل بیوروکریسی، اس کے ایک پرسکرائب میتھڈز ہوتے ہیں، اس کے حساب سے آپ چلتے ہیں. اب اپنی اکنامکس نہیں لگاتے، اپنی ہوشیاری نہیں لگاتے. آئی ایم ایف نے ایک رول کرے ہوئے ہیں، وہ اس طرح لگاتے ہیں. میں کیونکہ آئی ایم ایف کے جو ایشین ڈویژن میں نہیں تھا، تو مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی پاکستان سے کس طرح ان کی ڈیلنگ اس وقت ہو رہی تھی. لیکن اب جو مجھے پتہ ہے کہ وہ پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے ایک مشکل ملک ہے، تو چیلنجنگ جگہ ہے پاکستان ان کے لیے. اور آپ جو دوسری سائڈ سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ اوبیسلی وین یو آر ان دا گورنمنٹ، تو اس ٹائم میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہم اتنا لانگ ٹرم سوچ رہے ہوتے ہیں جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، یا از اٹ جسٹ اے شارٹ ٹرم فکس کہ 3-4 سال کا دیکھا جائے گا پھر آگے؟ نہیں، 3-4 سال تو نہیں، اگلے 3 مہینے کا دیکھنے کا سوچتے ہیں. پاکستان کے لیے 3-4 سال تو لانگ ٹرم. دیکھیں، میری اور ہمارے ساتھ ایک ڈپٹی گورنر صاحب تھے، مرتضیٰ سید صاحب. جب وہ رضا باکر صاحب چلے گئے، وہ پہلے شروع میں آیا تو وہ گورنر تھے، پھر جب ان کی ٹرم ختم ہو گئی تو مرتضیٰ صاحب آ گئے. تو مرتضیٰ اور میں جب بات کر رہے تھے، تو ہم نے کوشش کی آئی ایم ایف کو یہ سمجھانے کی کہ یار تم لانگ ٹرم اسٹرکچرل باتیں کرو ہم سے، اور وہ ہم سے مشکل چیزیں کرنے کا کہہ دو. یہ چھوٹی چیزیں ہم سے جو ہے نا، یہ ابھی نہ کرواؤ. یہ کر مثال کے طور پہ میری بہت بحث ہوئی تھی ان سے اس پہ سیلریڈ کلاس کے ٹیکس پہ. تو وہ کہتے تھے کہ حفیظ شیخ صاحب نے ان کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کو وعدہ کیا تھا، تو یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ نہ کرواؤ، باقی ٹھیک ہے، جو آپ کو 1% وہ رکھنا ہے، وہ پرائمری سرپلس، وہ میں رکھ دوں گا کہیں سے، میں ادھر ادھر سے خرچے کم کر لوں گا، لیکن میرا یہ اتنا ٹیکس نہ بڑھواؤ. اور ان کا تھا کہ نہیں، اتنا ٹیکس ہونا چاہیے. میری سمجھ سے وہ باہر تھا. جب میں اور شاہد عباسی صاحب تھے حکومت میں، جب شاہد صاحب پرائم منسٹر، تو ہم نے 1 لاکھ روپے تک کی ٹیکس کو ایگزیمپٹ کر دیا تھا. وہ چاہے میں کہہ رہی تھی نہیں 50,000 روپے سے ٹیکس شروع کرو. میں کہا یار خدا کا خوف کرو. اور آج بھی وہ 50,000 روپے سے ٹیکس شروع ہے، بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، جبکہ وہ اب 4 سال میں 50,000 روپے کی ویلیو تو آج 30,000 روپے کے برابر ہو گئی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے 1,00,000 روپے چھوڑ دیں، اس کے بعد تم ٹیکس کہتے ہو میں کر دیتا ہوں. اور میری تو اپنی یہ ایمان ہے کہ اگر 15 سے 20% کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. اور میرا یہ بھی یقین ہے کہ اگر آپ مجھے 2 سال دے دیں 15% ٹیکس میں، تو میں ٹیکس زیادہ پیسے جمع کر دوں گا بنسبت جو اب 38% آپ نے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس رکھا ہے، یا 50% جو آپ نے بزنس انڈیویجولس کے ٹیکس رکھا ہے، یا 60% کارپوریٹ کے اوپر ٹیکس رکھا ہے. کارپوریٹ کے اوپر 25 اور انڈیویجولس کے اوپر 15% ٹیکس ہو، آپ ٹیکس جمع کر لیں گے، اس سے زیادہ جمع کر لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکس ایویژن کم ہوگی اس لیے زیادہ جمع کر لیں گے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے آپ انشور کریں گے کہ زیادہ ٹیکس جمع ہوگا؟ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ٹیکس ایویژن کم ہو جائے گی. اب جب ہم نے ٹیکس لاسٹ ٹائم بھی کم کیا تھا نا، تو ہم بالکل نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم تنخواہ دار طبقوں سے زیادہ ٹیکس لے لیں گے. ہم کو پتا تھا کہ ان کا ٹیکس کم ہو جائے گا، ان سے وصولی کم ہو جائے گی، کیونکہ تنخواہ دار طبقے تو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تو بیچاروں کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. اب وہاں پہ بھی مس ڈکلیریشن شروع ہو گئی ہے کیونکہ اتنا زیادہ ٹیکس ہو گیا. لیکن ہوا یہ، میں یہ جو سوچتا تھا اور شاہد صاحب بھی سوچتے تھے، وہ یہ تھا کہ یار ایک تھنک آف اے بزنس مین جو اکبری منڈی لاہور میں کام کرتا ہے، جو فیصل آباد کی دھاگے کی منڈی میں کام کرتا ہے، چنیوٹی یا کوئی میمن وہاں پہ جوڑیا بازار میں کام کرتا ہے، وہ 3-4 کروڑ روپے کماتا ہے. وہ 4 کروڑ روپے کماتا ہے. اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ 50% اپنی انکم مجھے دے دو، یعنی 2 کروڑ روپے دے دو، اور وہ سندھ میں رہتا ہے اگر کراچی میں، تو اس کے گھر پہ پانی نہیں آتا، اس کو سیکیورٹی اپنی پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. کہیں پر بھی پاکستان میں رہتا ہے تو سردیوں میں گیس چلے جاتی ہے، گرمیوں میں بجلی چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے، پبلک سروس تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا. کسی پولیس اسٹیشن میں آپ فری کے اندر FIR نہیں کٹوا سکتے پاکستان میں بغیر پیسے دیے، یا آپ کسی تعلقات کے تھرو کریں. تو آپ تو اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے، لیکن آپ اس سے ایک کلیکٹ کر رہے ہیں ویسے. اس کو آپ کہتے ہیں جو 4 کروڑ روپے کما رہا ہے آدمی، کدھر بھی پاکستان میں ہو، کہ تم 2 کروڑ روپے مجھے دے دو، تو وہ نہیں دیتا، اور وہ ٹیکس ایویٹ کر لیتا. اور 1000 طریقے ہوتے ہیں، اور وہ طریقوں کے اندر معیشت کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو اس سے 4 کروڑ روپے کے سامنے اس سے جو پیسے جمع کرتے ہیں، اس کا 40-50 پیسہ 1 روپے پہ ڈیڈ ویٹ لاس جس کو کہتے ہیں، کہ اکانومی کو نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی اکنامک چوائسیز ڈسٹورٹ ہو جاتی ہیں. اگر اس کو میں کہتا ہوں کہ تم 15% ٹیکس دے دو، کہ 4 کروڑ روپے تم کماتے ہو، 60 لاکھ روپے مجھے دے دو، 3 کروڑ 40 تم رکھو، اب تم عزت سے رہو گے، کوئی تمہارے گھر پہ دستک نہیں دے گا، دروازے پہ کوئی ناک نہیں کرے گا، کوئی تنگ نہیں کرے گا، کوئی ہراس نہیں کر سکے گا. تو بولے گا یار یہ 60 لاکھ روپے کی بارگن جو ہے وہ مجھے منظور ہے. سو آئی تھنک کہ آئی وڈ بی ایبل ٹو گیٹ مور آف دوز پیپل ان دا سسٹم. جب وہ سسٹم میں آئیں گے تو اکانومی گرو کرے گی. جب اکانومی گرو کرے گی تو آئی ول گیٹ مور منی. اسی طرح جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اگر میں اس کو 38% سے 15% ٹیکس لے آتا ہوں، تو 20% کا کیا کرے گا؟ وہ ابھی تو خرچ کرے گا نا. اس 20% کو جب خرچ کرے گا تو 18% تو مجھے سیل ٹیکس مل رہا ہے.
تو وہ مجھے مل جائے گا. اب جب سیل ٹیکس اور پھر وہ جو 20% دکانوں سے خرچ کرے گا تو دکانوں کی انکم بڑھ جائے گی, اور جو دکانوں نے جس فیکٹری سے مال خریدا ہے ان کی انکم بڑھ جائے گی. تو منی ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے, تو مجھے اس میں سے کافی پیسے واپس آ جائیں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک دس از سچ اے بگ لاس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ٹو ٹیکنیکل اسٹف, بٹ نہیں ایکچولی میکس اے لاٹ آف سینس. ویسے میں اب تھوڑا سا اگر ایک اور کانورسیشن کی طرف جاؤں تو آپ نے بات کی ایلیٹ کیپچر کی بہت زیادہ, اور میں کبھی کبھار یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں نا, کیونکہ کرٹیسزم جو لوگوں سے آتا ہے آپ پہ یا سے, فار ایگزامپل آپ شاہد خاقان کی بات کر رہے تھے, تو جب وہ بھی پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے ان سے بھی یہ کانورسیشن ہو رہی تھی کہ اوبیسلی اکارڈنگ ٹو دا بزنس ریکارڈر, اگر مجھے نہیں پتا تھا آپ کی 31% شیئرز جو ہیں اور وہ سم ویئر کلوز ٹو $340 ملین, تو وہ ایلیٹ کیپچر کا حصہ مطلب آپ لوگ بھی نہیں ہیں, مطلب ایز ان ہاؤ ڈو یو اس کا حصہ دیکھیں تو یس یو رائٹ کہ مطلب یہ فگر بہت زیادہ ایگزاجریٹڈ ہے, بٹ یس آئی ایم بزنس ریکارڈر سے بات کریں. نہیں بٹ مطلب یہ کہ مطلب یو کین ملٹیپلائی دا شیئرز اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر, تو اتنا نہیں ہے. لیکن بہرحال ان اینی کیس یہ کہنا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے ان ٹرمز آف دا منی ہی از گیون می, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. میں تو ایک اس طرح ایسے اصطلاح یوز کر دیتا ہوں. میمن میں ایک محاورہ ہے, گھوڑی ہے جو سیٹھ, جس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے کہ پالنا نہیں ہوتا ہے, پالنے سے سیٹھ ہے یہ. ٹھیک ہے, میں تو پیدا سے ہی پیسے والا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور یہی پاکستان کا انفارچونیٹ تھنگ ہے کہ صرف پیسے والے ہی پیسے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس اشرافیہ کا حصہ ہوں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن دو قسم کے بزنسز پاکستان میں ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو رینٹ سیک کرتے ہیں, جو حکومت سے مرات لے کے پیسے کماتے ہیں. ہم اللہ کی مہربانی سے حکومت سے مرات لے کے پیسے نہیں کماتے, ہم مارکیٹ میں بہتر پروڈکٹ دے کے پیسے کماتے ہیں, چاہے وہ کینڈی ہو, بسکٹ ہو, یا دیگر اور بہت ساری چیزیں اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ بیکاز شاہد صاحب اور میں اس اشرافیہ کا حصہ ہیں کہ جن کو پیسے کی تکلیف نہیں ہوتی, جو اپنے مکانوں میں رہتے ہیں, جن کے والد نے ان کو مکان دیے ہوئے اور ان کو جائیداد دی ہوئی ہے, تو ہم کو اس چیز کا زیادہ احساس ہے کہ کتنی زندگی ہماری آسان ہے. اور جب سے وہ تو بہت عرصے سے سیاست میں 15-20 سال سے سیاست میں ہوں, 15 سال سے, تو میں نے بھی بہت دیکھا ہے. الیکشنز لڑے ہیں میں نے, بلدیہ سے الیکشن لڑا ہے کراچی کا, ایک بہت غریب ایریا ہے جس میں اتحاد ٹاؤن ہے, جس میں بہت ہی غریب ایریا ہے. میرے اپنے پرانے ایریا میں اتنے غریب ایریا تھے. تو ایز اے بزنس مین مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان میں کتنی غربت ہوتی ہے. لیکن ایز اے سیاستدان مجھے آئیڈیا ہوا کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے کہ پانی نہیں ملتا اور پانی خریدنے کی ان کے پاس قدرت نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا میرا اپنا کچھ چینج ہوا ہے فلاسفی اس میں, سچی بات بتا رہا ہوں. میں ابھی بھی بہت فری مارکیٹ میں بلیور ہوں. میں بالکل بلیو کرتا ہوں کہ فری مارکیٹ ہونی چاہیے, حکومت کا چھوٹے سے چھوٹا فٹ پرنٹ ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے کہ آپ میرے بچے جس کی تعلیم کے اوپر میں نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہوں, اس کو میرے ڈرائیور کے بچے سے آپ ایک ساتھ کمپیٹ کروائیں, کیونکہ جو بیچارہ بہت معیوب اور مشکل حالات میں, معیوب تو نہیں مشکل حالات میں پڑا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو ہر غریب پاکستان کی 20 یا 30% غریب فیملیوں کو کم از کم 10,000 روپے مہینہ دینا چاہیے, جس سے 1800 ارب روپے لگیں گے. اور ٹیکس اور ایک پیسے کا نہیں بڑھانا چاہیے. 1800 ارب روپے آپ کو صوبے اور وفاق کے اخراجات کم کرنے چاہیے, اور یہ کم کر سکتے ہیں. اور اس سے کرنے سے بہت سارے مسائل, ہمارے سیاسی مسائل حل ہو جائیں گے, اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے, معیشت اچھی چلے گی. لیکن خاص طور پر جس ملک میں 2.60 سے 70 لاکھ بچے اسکول میں نہ ہوں, اس ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ ملک کہیں نہیں جا رہا. دنیا میں AI آ جائے, دنیا میں اتنی اپورچونیٹیز آ جائیں, ہم وہیں کے وہیں رہیں گے, بلکہ اور پیچھے جاتے رہیں گے جب تک ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے. تو جب تک پاکستان کو امیر جب بن سکتا ہے جب پاکستان تعلیمی یافتہ ہو, جب تک آپ نے غریب کے بچے کو تعلیم نہیں دینی ہے, اس کو آپ نے جب تک اچھوت سمجھ کے رکھنا ہے, جب تک آپ نے اس کو ادر کر کے رکھنا ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, ملک آگے نہیں جائے گا. اور ہم کو ویسے بھی اشرافیہ کو شرم آنی چاہیے, معذرت کے ساتھ. اچھا, ایک تو اس کا سورٹ آف وہ والی بات آ جاتی ہے نا کہ لیڈ کیپچر کا فائدہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں کبھی کبھار سوچتا ہوں, اب آپ کی بزنس ہے, شاہد خاقان صاحب کی بھی بزنسز ہیں, کبھی اس کا ریورس نقصان ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ بہت ساری آئی بالز آپ پہ آتے ہیں, بہت ساری نگیٹیوٹی آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈفرینٹ سا ایگزامپل آپ کو دوں تو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے ٹیسلا, ایلون ماسک بائی کمنگ ان ٹو دا لائم لائٹ, اس کی بزنس کو ایک نگیٹیو امپیکٹ آیا ہے. کیا آپ کو کبھی ایسے ایک نیگیٹو امپیکٹ آپ کی بزنس کا کوئی؟ دیکھیں, اللہ کی مہربانی سے شاہد صاحب اور میں صرف ہماری پارٹی میں نہیں ہے, ہمارے یہ جو احسن اقبال صاحب ہیں مسلم لیگ کے, ہم 3-4 لوگ ایسے مسلم لیگ میں تھے کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بھی سمجھتے تھے.
کہ نہ صرف اپنا ڈائریکٹ کبھی خدا نخواستہ فائدہ نہیں کیا، لیکن کوئی ایسی چیز بھی نہیں کری پالیسی تحت جس پہ کوئی فائدہ ہو سکے. تو ہم تو یہ بالکل سمجھتے تھے. تو ہمارے بزنس کو کبھی اس سے فائدہ نہیں ہوا، لیکن اللہ کی مہربانی سے کبھی نقصان نہیں ہوا. کبھی کبھار جو ہے وہ جب اپوزیشن میں تھے اور پھر حکومت میں آئے تو پی ٹی آئی والے کبھی 200 زمانے میں کہتے تھے کہ اس کی کمپنی کا بائیک آؤٹ کرو، کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوا. میرے بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ میرا سیاست میں جانے سے نقصان ہوا ہے بزنس کا، کیونکہ میں خود بزنس میں نہیں ہوتا ہوں تو اس سے نقصان ہوا ہے. اپرچونٹی لاس ہے، بٹ کوئی ڈائریکٹ نقصان بھی نہیں ہوا. تو نیب میں بند ہونا ظاہر ہے کہ نقصان تھا، لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. اور اگر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں کہ کوئی مجھے اس دن بات کر رہا تھا کہ جو PMLN ہے، شاید آج نہیں لیکن آج سے چلے 10-15 سال پہلے کر لیں، جب آپ بھی تھے اور شاید خاقان صاحب بھی تھے، احسن اقبال، دی شریفs themselves، کیا یہ ایک سملر پارٹی ہے ٹو دی ریپبلکن پارٹی ان امریکہ؟ کیونکہ اس میں تھوڑا سا اولڈ منی ہے، تھوڑی سی انڈسٹریلسٹ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. ریپبلکن پارٹی امریکہ میں نا بڑی ٹرانسفارم ہو گئی ہے. جو ریپبلکن پارٹیز دنیا 70 اور 80 کی دہائی میں ہوتی تھی، جس میں نیلسن راکفیلر اور ایسے لوگ ہوتے تھے، بالکل وہ کنٹری کلب ریپبلکنس کہتے تھے، وہ ہٹ گئی ہے. اب ریپبلکن پارٹی جو ہے نا وہ بیسکلی وہ غریب گوروں کی پارٹی ہو گئی ہے. ہو ہیو ورکنگ کلاس گوروں کی پارٹی ہو گئی ہے، جو ورکنگ کلاس لوگوں کی، جو کہ بہت زیادہ ان کو دنیا سے کمپلینٹس ہے کیونکہ ان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ کم ہوا ہے. تو ٹرمپ خود ایک بلینئر ضرور ہے، لیکن وہ ان لوگوں کی باتوں کو چینل کرتا ہے، غریب امریکن ورکرز کی باتوں کو چینل کرتا ہے. اس میں کچھ کلاس تو نہیں، اس میں کچھ ریس کا بہت زیادہ حصہ بھی ہے. تو سیاہ فام لوگوں کے خلاف اور امیگرینٹس کے خلاف کافی باتیں ہوتی ہیں. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ امیگریشن کا آج کل یہ حال ہے کہ میں ہارورڈ پہ ایک کانفرنس میں مجھے بلایا تھا، اور پھر مجھے ہڈسن انسٹیٹیوٹ نے بھی بلایا تھا کہ آپ آ کے ہم سے بات کریں. اور میں نے ابھی آنے سے پہلے ان کو ایک میسج لکھا ہے کہ یار میں نہیں آ سکتا ہوں، کیونکہ میرا دل نہیں ہو رہا ہے امریکہ جانے کا اس وقت، کہ وہ امیگریشن میرا فون جا کے چیک کرے اور میرے سے وہ جب سوال جواب کرے. اس عمر میں اب مجھے اس عمر کے مشکل لگ رہا ہے 20 گھنٹے جہاز میں بیٹھ کے جا کے پھر کسی کو جواب دو، مجھ سے یہ اب نہیں ہوتا. تو لیکن گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا وہ اس طرح نہیں دیکھا جائے، لیکن پاکستان میں جو سیاست ہے اس میں ایک زیادہ تر لوگ اپنے اپنے حلقوں کے حساب سے کچھ صاحب حیثیت یا صاحب وسائل ہی آ سکتے ہیں. غریب لوگوں کا سیاست میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو غریب آتے ہیں سیاست میں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مہربانی ان پہ ہو جاتی ہے. لیکن عموماً جو ہے وہ اور وہ بھی جو آتے ہیں وہ ایک دم غریب نہیں ہوتے. مفلسی میں والا کوئی بھی نہیں آتا، وہ بھی تھوڑے سے کھاتے پیتے ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر بہت احسانات ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کی مہربانی سے ہمارے اوپر اللہ کے پہلے سے بھی احسانات تھے، اب بھی ہزاروں احسانات ہیں، لیکن سیاست میں آنے سے کبھی پرفیکٹ نہیں کیا. اور PMLN میں آپ نے ابھی بات بھی کی، امریکہ سے آئی تھنک آپ لنڈن گئے تھے، وہ جو پیٹرول پرائسز پہ پورا ایک واقعہ ہوا تھا، کیا وجہ تھی آپ کو لگتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو ریموو کرنے کی، اور کیا وجہ تھی آپ کو PMLN چھوڑنے کے لیے؟ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ PMLN چھوڑنے سے پہلے جب میں وفاقی وزیر تھا تو میری اور مصطفیٰ کی بات ہو گئی تھی، مصطفیٰ نواز کھوکر کی، کہ یار ایک نئی پارٹی بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنی مرتبہ یہ مجھے منع کرتے تھے کہ پیٹرول نہ بڑھاؤ، 1 روپیہ بڑھ جائے گا تو قیامت آ جائے گی، وہ ساری باتیں اس لیے ہوتی تھی کہ PMLN کے، اب میں نام کسی سے نہیں کروانا، سب کو پتہ ہے، لیکن PMLN کے ایک صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ ان کو وزیر بننے کا شوق تھا، اور وہ الٹی سیدھی باتیں جو تھے وہ لیڈرشپ کو کرتے تھے کہ میں آ جاؤں گا تو میں یہ کر لوں گا اور میں وہ کر لوں گا اور یہ سب غلطی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور پھر عجیب عجیب باتیں شروع کرتی ہیں کہ یہ فوج کروا رہی ہے اس سے اور یہ کر رہی ہے، جبکہ فوج کی تو گود میں PMLN اس وقت بیٹھی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد ایک آدھ مرتبہ لیڈرشپ میٹنگ سے بھی اٹھ کے چلے گئی وغیرہ وغیرہ. اور آبویس چیز تھی، ناٹ جسٹ یہ، میں پیٹرول کی پرائس کی بات نہیں کر رہا ہوں، گیس کی پرائس تھی، دیگر چیزیں تھیں، کچھ اور مسئلے تھے. تو میری یہ سوچ تھی. ایک مرتبہ مجھے شاہد صاحب نے کہا کہ وہ تم کو بلا رہے ہیں PDM کی میٹنگ میں، وہ بہت ناراض ہے تم سے کیونکہ انٹرنیشنل پرائز بڑھ گئی ہے. اب انٹرنیشنل پرائز جو ہے وہ اوپیک اور دنیا کی مارکیٹ سے ہوتی ہے، مفتاح اسماعیل کا اتنا بڑا ہاتھ نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے، تو گزارش یہ کہ مجھے ایک کسی MNA نے آ کے کہا کہ یار مفتاح بھائی ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے پاکستان کا. تو میں نے کہا جی، میں فائنانس منسٹر کی کچھ ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا، تو میں نے کہا یار جس منصب پہ مجھے بٹھایا شہباز صاحب نے اور جس منصب پہ وہ خود بیٹھے ہوئے، اوبویسلی ہم لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، اگر ہم نے نہیں لے رکھا تو کس نے لے رکھا ہے.
سو یہ میری ایک پاکستانیت ہے. خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی سے زیادہ محب وطن ہوں, لیکن یہ مجھے اس پہ ایمان ہے میرا کہ اگر آپ حکومت کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو صرف حکومت کا اور عوام کا کام کرنا چاہیے. پھر آپ اپنی پرائیویٹ ویلفیئر, جیسے حرام ہے پیسے چوری کرنا, اس طرح اگر آپ اپنی ملک کی نقصان کر دیتے ہیں سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے تو وہ بھی حرام ہے میری نظر میں. ٹھیک, ہر آدمی کا اپنا ججمنٹ ہوتا ہے, میری نظر میں وہ بھی غلط ہے. اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے اور میں اس کو نہ کروں, جان بوجھ کے اور غلطی کروں, تو وہ زیادتی ہے. وہ مجھے جب یہ کہتے تھے ان کے جو وزیر کے بہت امیدوار تھے کہ اس طرح کرو, جب میں نہیں کر سکتا تھا کوئی دیر, تو وہ اتنی سی بات تھی. میں اس سے پہلے بھی میں نے جب مئی کے اندر جب نون حکومت چھوڑ رہی تھی تو میری بڑی اچھی بات ہوئی تھی لیڈرشپ سے. انہوں نے کہا ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں, تم IMF سے کیا بات کرو گے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں, اب نئی حکومت آئے گی وہ بڑھائے گی پیٹرول کی پرائس, مجھے کیوں بڑھانی ہے؟ اب 6 دن میں اگر آپ حکومت چھوڑ رہے ہیں تو میں 6 دن کی تو کوئی جلدی بھی نہیں ہے, مطلب پہلی تاریخ آپ ہی نہیں, ہم تو اس سے پہلے چلے جائیں گے. تو لیکن اگر آپ پھر انہوں نے کہا نہیں حکومت میں, پھر میں نے کہا پھر بڑھے گی پرائس. ٹھیک ہے, پھر اگر دنیا کی مارکیٹ بڑھتی ہے تو ہم بڑھائیں گے, دنیا کی مارکیٹ کم ہو جائے گی تو ہم کم کریں گے, جیسے یہ کر رہے ہیں. تو اب وہ اس بحث سے ختم ہو گئی, اس بات پہ بحث. اب جو مفتاح اسماعیل کی بات تھی وہ صحیح نہیں تھی ثابت, وہی ہو رہی ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل پرائس بڑھے گی تو بڑھا دو, کم ہوگی تو کم ہوگی. اس وقت $124 کی پرائس تھی, آج 65 کی ہے. لیکن اس وقت وہ سمپل بات کو نہیں سمجھ رہے تھے, کیونکہ ایک صاحب کو وزیر بننا تھا اور ساری باتیں جو وہ لیڈرشپ کو کر رہے تھے. پھر مجھے انہوں نے لندن میں بلایا اور 8-10 لوگوں کے سامنے فائر کر دیا. کوئی تھوڑی سب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی عزت دار لوگ ہیں, لیکن ہم بھی عزت دار لوگ ہیں. کیا آپ کی اب ریلیشن شپ کیسی ہے ان کے کوئی ساتھ؟ ریلیشن شپ نہیں ہے, لیکن کوئی کوئی خدا نخواستہ کوئی, ہم اللہ کی مہربانی سے آج تک کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے, کسی کو گالی نہیں دی ہے, کسی کو برا نہیں کہا, کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. نہ مجھے حکومت سے ہٹایا, اس کے بعد 2 مرتبہ شہباز صاحب نے فون کیا, 1 مرتبہ بلایا بھی تھا. انہوں نے کہا یار آپ ڈار صاحب کی برائی نہ کرا کریں. میں کہا سر ان کو تو پوری اجازت دی تھی آپ نے, تو میں ایک دم کوئی پرسنل برائی نہیں کروں گا, لیکن پالیسی پہ جہاں مجھے غلطی لگے گی تھوڑی بہت میں نے کی یہ بات. اس کے بعد مجھے نیب کا ایک نوٹس آ گیا وائل PDM واز ان دا گورنمنٹ. تو میں کرنا پڑا ہے. میں نے شہباز صاحب کو فون کیا, انہوں نے فون میرا نہیں اٹھایا. پہلے کسی اور میں نے 2 وزراؤں کو کہا, انہوں نے کہا آپ ڈائریکٹ شہباز صاحب سے بات کریں, وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے شہباز صاحب کا فون کر دیا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا. نہ اس کے بعد میں نے فون کیا, نہ انہوں نے فون کیا, نہ کبھی میاں صاحب سے بات ہوئی ہے. شہباز صاحب جب اس پوڈ کاسٹ پہ آئے نا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ جب جنت جائیں گے نا تو خدا کو بتائیں گے کہ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ PDM کے ٹائم میں پاکستان کو بچانا. واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ 2 مرتبہ بچایا. 1 مرتبہ تو جب میں وزیر خزانہ تھا جب انہوں نے بچایا ہے, ان اسپائٹ آف آل آف دوز پرابلمس. ٹھیک ہے, جو دوسرے لوگوں نے کھڑے کرے اور مسلم لیگ کے لوگوں نے کھڑے کرے, نہ پیپلز پارٹی نے کھڑے کیے, نہ MQM نے کھڑے کیے, نہ BAP نے کھڑے کیے, اور سب ساتھ دے رہے تھے. سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ملک کی حالت مشکل میں ہے, تم کرو یہ. لیکن صرف ایک مسلم لیگ والے جو لیڈرشپ تھی وہ منع کر رہی تھی, جس کی وجہ سے ہم نے اسی وقت میں نے ڈیسائڈ کیا کہ یار اگر ہم اس طرح اپنی سیاست کو اپنے ملک کے مفاد پہ ترجیح دیتے ہیں تو دفاع کرو, پھر یہ سیاست نہیں کرنی مجھے. اور دوسری مرتبہ انہوں نے اس وقت بچایا جب انہوں نے خود ڈالا تھا. 1 مرتبہ تو میں نے جب کر لیا IMF سے, سپٹمبر میں پیسے آ گئے مجھے, ایک پہلے ہفتے میں 20 تاریخ کو آپ نے مجھے نکال دیا, 10 دن پیسے آنے کے 10 دن بعد. اس کے بعد جب وزارت چینج ہوئی اس کے بعد آپ نے پھر IMF سے لڑائی کری. IMF نے کہا ہم پیسے نہیں دیں گے, آپ پھر بینکرپسی پہ آ گئے, تو پھر انہوں نے بچایا. تو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بچایا. تو اللہ تعالیٰ ان کو, میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں اللہ چاہے انشاءاللہ, میری دعا ہے کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے, لیکن بعد میں جنت میں بھی اچھا درجہ دے. تو 2 مرتبہ بچایا, 1 مرتبہ نہیں بچایا. آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ میں جب سوچا کہ میں پارٹی اپنی بناؤں یا پارٹی چھوڑوں اور کوئی نئی پارٹی بنائے, تو آپ نے مصطفیٰ نواز کھوکھر سے بات کی. کوئی پرٹیکولر وجہ تھی آپ کو ان میں, کیا نظر آیا, یا آپ دونوں کی کوئی دوستی تھی, کیا ریزن تھی؟ دوستی ہے میری اور مصطفیٰ کی, بہت دوستی ہے. شاہد صاحب سے بھی میں کلوز تھا, شاہد صاحب کو بھی یہ باتیں ساری کر چکا تھا. ایک دن رات کو جب میں نکل رہا تھا شاہد صاحب کو میں نے کہا شاہد صاحب یہ کوئی بات تو نہیں ہے, مطلب شاہد صاحب ہنس بھی رہے ہیں, ابھی تک ہنستے ہیں کہ میں کہا کوئی مطلب ہماری قبر پہ ہم نے یہ لکھوانا ہے کہ وزیر خزانہ رہ چکا تھا, وزیر اعظم رہ چکا تھا, کوئی اچھا کام تو کر کے جائیں یار, مرنا تو سب کو ہے. تو اس ٹائم شاید خاقان صاحب اتنے انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے, یا ان کو اس ٹائم ریئلائز ہونا شروع ہو گیا؟ شاہد صاحب چپ ہی رہتے ہیں, مطلب ہی ٹیکس آل دیز تھنگز ان. شاہد صاحب نے بڑی کوشش کری مسلم لیگ کو سمجھانے کی, لیڈرشپ کو سمجھانے کی. 2-3 مرتبہ لندن بھی گئے کہ ایسا نہ کہیں. آپ اس وقت شہباز صاحب وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے میاں صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ پاکستان تشریف لے آئیے اور عمران خان کو لے کے بیٹھیں, اور سب لوگ جو ہیں وہ ایک
لائے عمل طے کریں, ایک رولز آف دا گیم طے کریں اور ایک ملک کو آگے لے جانے کا طریقہ طے کریں, اور پھر الیکشن میں جائیں, پھر جو جیتے وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن وہ اس وقت جو تھے, اس وقت وہ بضد تھے, مسلم لیگ کی پوری ٹیم بضد تھی کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے, عمران خان ایک فتنہ ہے, اس کو ختم کرنا ہے. تو اگر میں سیاسی مخالفین کو فتنہ سمجھ کے ختم کرنے کا وہ کر دوں خود سے, عوام کے ریفرنس سے نہیں, تو مشکل ہے. اب آپ کو اگر کوئی سیاستدان برا لگتا ہے تو آپ جائیے عوام کے پاس اور بولیں دیکھو یہ آدمی نے یہ غلطیاں کی ہیں, لہٰذا اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان کی بہت غلطیاں تھیں حکومت میں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں. خود سے یہ فیصلہ نہیں فرما سکتے آپ اپنی ذات کے لیے اپنے ووٹ تک تو فرما سکتے ہیں. میں ووٹ عمران خان کو نہیں دیتا ہوں, یہ تو میرا ثواب دید ہے, لیکن اگر اس قوم کے لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر عمران خان کو حکومت سے ہٹانا میرا ثواب دید نہیں ہے, حکومت میں نہ آنے دینا میرا ثواب دید نہیں ہے. لنڈن میں لیکن ان کو اس چیز کی بھی کانفیڈنس تھی نا کہ وہ اکیلا یہ لڑائی نہیں لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ تھی. آف کورس. اگر میں آپ سے پوچھوں, ایک کرٹیسزم آتا ہے یا ایک کانورسیشن آج کل چلتی ہے کہ جی نئی کنگز پارٹی جو ہے اس میں آپ ہیں, شاہد خاقان ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, کیونکہ پی ایم ایل این کا ابھی ایٹ لیسٹ فیل ایسے ہوتا ہے, شاید میرے پاس نمبرز نہیں ہیں, کہ پبلک سپورٹ نہیں ہے ان کے ساتھ. اب یہ آئی تھنک از سیف ٹو سے, یو کین سے دیٹ. لیکن یہ ہے کہ آگے بھی تو کوئی الیکشنز ہونے ہیں اور پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی تو بات نہیں بن رہی. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک نئی پارٹی فارم ہوئی ہے جس میں آپ ہیں, یا شاہد خاقان ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, اور آپ لوگوں کی ایک اچھی ریلیشن شپ ہے. ابھی تک مصطفیٰ نواز نہیں ہے, ایونچولی آ جائے گا. میرا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے میرا, اور میں اس کو کان پکڑ کے لے آؤں گا جب وقت آئے گا تو, لیکن ابھی تک میری پارٹی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو دیکھیں اس وقت مسلم لیگ سے بڑی کنگز پارٹی تو کوئی نہیں ہو سکتی نا. جتنی یہ تابع داری کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم تو کھلا کہتے ہیں کہ ہم یہ تابع داری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ صرف واحد تابع دار ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی کتنی تابع دار ہے. کچھ پیپلز پارٹی کی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ اپنی سندھ کے اندر ایک ان کو سسٹم چلانا ہوتا ہے جس کو یہ کہتے ہیں سسٹم از اے یوفیمزم فار واٹ ایور دے ڈو. اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن سسٹم تو چلنا ہے, سسٹم تو چلنا ہے. ٹھیک ہے. باقی تو ابھی کنال پہ ذرا پیچھے ہٹ گئے ہیں پیپلز پارٹی والے, یہ ابھی سمجھ تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں کہ اتنا ایک طرف دریا ہے ایک طرف مگرمچھ ہے. تو لیکن پیپلز پارٹی بھی کنگز پارٹی ہے. بالکل کوئی اللہ کی مہربانی سے ایم کیو ایم تو پارٹی نہیں رہی, لیکن جو بھی پارٹی ہے وہ کنگز پارٹی ہے. تو پاکستان میں کنگز پارٹیوں کی کمی ہے کہ وہ ہماری پارٹی بنائیں گے. شاید عوام تنگ آ گئی ہے باقی کنگز پارٹی سے. نہیں دیکھیں میری بات, اور سچی بات ہے کہ خان صاحب بھی کنگز پارٹی تھے نا. خان صاحب تو کنگز پارٹی کے بہت بڑے مطلب وہ تھے. اور جو ہم چاہ رہے ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں ذاتی طور پہ کم از کم, کہ عمران خان صاحب کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہاں مجھ سے کچھ ماضی میں غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, ہاں میں نے کچھ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات رکھے تھے, میں نے اس سے سیاست کو انڈرمائن کیا, لیکن آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اگر عمران خان یہ کہتے ہیں تو میری نظر میں ان کا قد اور بڑھ جائے گا. پاکستانیوں میں شاید کچھ تھوڑا سا وہ ہو جائے جو ان کو ایک دم بڑے فین ہیں, لیکن ان کے فین خوش ہیں کہ ڈیل نہیں کر سکتا. ان کے فین خوش ہو جائیں گے میرے خیال سے کہ یہ کتنا بڑا آدمی کہ چلو اس نے غلطی مان لی. اور بڑے آدمی ہونے کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ ہے کہ غلطی کریں آپ مانیں. جو میں نے اس دن ٹی وی پہ کہا ایک بات کہ یہ جو ابھی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, اور یہ پکڑ دھکڑ جو پاکستان میں ہو رہی ہے, اس کی شاید 1983 کے بعد نظیر نہیں ملتی ہے, جنرل ضیاء کے زمانے کے بعد سے. مگر پی ڈی ایم والے اور یہ اس لیے پکڑتے ہیں کہ ان کی مجبوری ہے, کیونکہ اتنا ان کے خلاف اپوزیشن ہے اور ان کی اتنی لیجٹمیسی کم ہے کہ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں اب سوشل میڈیا پہ کہ ان کی مجبوری ہے پکڑ دھکڑ کرنا. لیکن عمران خان کا شوق تھا پکڑ دھکڑ کرنا. مجھ کو, شاہد بھائی کو, احسن اقبال کو, بہت سارے لوگوں کو اس نے جیل میں ڈالا تھا فار نو ریزن ایٹ آل, نوئنگ فل ویل. آپ پوچھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے جو صف اول کے لیڈران ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں یا باہر ہیں, اسد عمر جیسے, کہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی کیس نہیں تھا ہم لوگوں کے خلاف. لیکن عمران خان کا شوق تھا, وہ فوج کو کہتا تھا تو فوج کر دیتی تھی اس کو. اس وقت باجوہ صاحب کا پہلا ایکسٹینشن بھی نہیں ہوا تھا, اور فیض صاحب تو ویسے ہی ان کے مطلب پنجاب پولیس بن گئے تھے ان کے ساتھ. تو وہ تو خان کا شوق تھا, ان کی مجبوری ہے. لیکن مجبوری بھی آدمی اس وقت کر لے, مجبوری اس لیے کہ ان کو حکومت میں رہنا ہے, ووٹ ملے گا نہ ملے حکومت میں رہنا ہے, انٹائٹلمنٹ فیلنگ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ تو ایکچولی فائنانس منسٹر رہے ہوئے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری اکنامک پالیسی ہے یہ بہت زیادہ ڈکٹیٹ ہوتی ہے فوج سے. اس میں کتنا کچھ سچ ہے, کتنا کچھ ایکچوئل ان کی انوالومنٹ ہے ملٹری کی اکنامک پالیسی پہ؟
2018 سے پہلے تو بہت کم تھی, کافی بہت ہی کم تھی, ٹھیک ہے. مطلب 2018 میں مجھے یاد ہے کہ ہم کو کبھی کبھار کوئی خط آتا تھا پرائم منسٹر کو کہ یار یہ تجاویز آتی تھی ISI کی طرف سے یا کہیں سے, تو مجھے بھیج دیتے تھے اور میں اس کو رکھ دیتا تھا اپنے پاس. 2018 سے پہلے بہت کم تھی, لیکن 2018 میں ہم نے ایک چیز کی تھی, 17-18 میں شاید صاحب نے, کہ ہم ہر 3 ہفتے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کرتے تھے, جس میں ہم سارے فوجی ہوتے ہیں اور سویلینس ہوتے ہیں, 4-5 بڑے سویلین منسٹرز ہوتے ہیں اور 4-5 جو ٹاپ کے افواج ہیں, جو نیوی اور ایئر فورس کے چیف بھی ہوتے ہیں. تو اس میں ایک بات کر لیتے تھے تاکہ ایوری بڈی نوز کہ واٹ دا کنٹری از ڈوئنگ, وچ آئی تھنک از اے ویری گڈ تھنگ, ٹھیک ہے. سو ایوری بڈی ٹیکس ایوری بڈی ایلس ان کانفیڈنس. ہم ان کو ہماری سوچ بتا دیتے تھے, وہ اپنی سوچ بتا دیتے تھے. تو کبھی کبھار آخری میٹنگ میں تو بہت لڑائی بحث ہوئی ہے, لیکن کم از کم اپنی سوچ بتا دیتے تھے. لیکن اس وقت ملٹری کا اکنامک پالیسی میں اتنا انٹرفیرنس نہیں تھا, اور راحیل شریف صاحب تو بہت چاہتے تھے کہ وہ سی پیک اتھارٹی بنوا دیں, تو لیکن میاں نواز شریف نے منع کیا ہوا تھا, اور وہ یا پرائم منسٹر کے آفس سے فواد حسن فواد ڈیل کرتے تھے یا پلاننگ کمیشن سے حسن اقبال ڈیل کرتے تھے, اور وہ میاں صاحب نے نہیں بنایا. لیکن جب خان صاحب آئے تو پھر انہوں نے ایک سی پیک اتھارٹی بنا دی, اور وہ جو ہمارے جو جنرل ہیں عاصم باجوہ صاحب, ان کو اس کا ہیڈ بھی بنا دیا, اور پھر تو وہ پھر ایک تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2018 سے پہلے جو ریلیشن شپ تھی بیوروکریسی کی, ملٹری کی اور پولیٹیشینس کی یا پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ از دیٹ وٹ وی شوڈ ایم ٹو گو بیک ٹو, یا وہ بھی تھوڑا سے انٹرفیئرنس کے ساتھ چل رہا تھا؟ مطلب میرا سوال یہ ہے نا, لوگ بہت بات کرتے ہیں جی فوج ایسی, تو آپ پاکستان فوج کے بغیر چل نہیں سکتا. اٹ از وی ہیو ٹو, یہ سارے ادارے ہیو ٹو فائنڈ سم وے ٹو ورک ٹوگیدر. اب سوال یہ ہے کہ کیا 2018 سے پہلے وہ ایک ریلیٹیو ایکویلیبریم تھا؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں ہر آدمی ڈفرینٹ ہوتا ہے, پولیٹیکل لیڈر ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ تو ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے, لیکن سسٹم اٹ سیلف 2018 سے پہلے ٹھیک تھا. دیکھیں ٹو دا ایکسٹینڈ کہ فوج جو ہے وہ عمران خان کی ایکٹیو سپورٹ کر رہی تھی ایک انلیگل دھرنے پہ 14 میں, وہ بات اچھی نہیں تھی. جس پہ پریزیڈنٹ شی کا وہ بھی دیر ہوا تھا, یہ بات ٹھیک نہیں تھی. نواز شریف کو ہٹانے میں پتہ نہیں کتنا پیچھے سے کردار تھا فوج کا, ثاقب نثار وغیرہ سے مل کے, اور جوڈیشری انڈرمائن کر رہی تھی گورنمنٹ کو, ایگزیکٹو کو, وہ بھی چیز ٹھیک نہیں تھی. ادروائز آئی تھنک کہ یہ ٹھیک تھا, اس میں کوئی برائی نہیں تھی. تھوڑا بہت فوج نے لا اینڈ آرڈر کو وہاں بحال کیا سندھ کے اندر, اس کی تو اس پہ تعریف بھی ہونی چاہیے کہ وہ وداؤٹ فوج نہیں کر سکتے تھے. آپ ضرب عضب یا رد الفساد نہیں کر سکتے تھے, اس پہ فوج کا ایک کلیدی کردار تھا, اور وہاں پہ تھوڑی سی ان کی اور بات ماننی چاہیے تھی. سچی بات میں آپ کو بتاؤں, ان ٹرمز آف ری بلڈنگ جو ہم نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن جس کی وجہ سے وہ کامیابی ہم کو نہیں مل سکی, پرماننٹ جو کامیابی آ سکتی. سو دا تھنگ از کہ فوج کا ایک بہت کلیدی کردار ہے پاکستان جیسے ملک میں, جہاں پہ 2-3 بارڈرز, آپ کے 2 بارڈر تو ہاٹ بارڈرز ہوتے ہیں, 3 بارڈرز پہ آپ کی کشیدگی ہے, جس میں ملک میں بھی بہت ساری افراتفری ہے, ٹیررزم ہے, انسرجنسی. فوج کا ایک کلیدی کردار ہے, لیکن جہاں پہ ملک فوج کے بغیر نہیں چل سکتا, وہاں پہ ملک آئین کے بغیر اچھا نہیں چل سکتا. اور آج ملک جو ہے وہ فوج کے ساتھ تو چل رہا ہے, لیکن آئین کے بغیر چل رہا ہے. مطلب اگر آپ کسی ایک ایکٹر کے اوپر بھی آئین لاگو نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آئین ہمارا برا ہے یا ہمارا آئین اچھا نہیں ہے, ہم کو نیا سماجی یا عمرانی معاہدہ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن پھر جو معاہدہ کرو اس پہ عمل تو کرو نا. اگر آپ معاہدہ کو توڑنا شروع کر دیں تو اس آئین کے اندر جو بھی چینج کرنا ہے کر لیں, لیکن پھر جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرو. سو اگر فوج بھی تھوڑا سا سیاست سے پیچھے ہٹ جائے تو ملک کا اس پہ فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, اور فوج کا بھی اس میں فائدہ ہوگا. ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہو جائے گی, ان کی ایبلٹی ٹو سیکیور آور بارڈرز ول بی انکریزڈ. اگر میں آپ سے تھوڑا سا بڑے لیول پہ جاؤں, میں کانورسیشن دیکھ رہا تھا بٹوین جو پے پیل مافیا جنہیں کہتے ہیں, اور وہ ایک کانورسیشن کر رہے تھے کہ جو گورنمنٹ اٹ سیلف ہے یا جو ہمارا سسٹمز ہیں وہ تھوڑے سے انڈسٹریل ریولیوشن کے لیے بنے ہوئے ہیں, اور دنیا بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے اوبیسلی ود دی انٹرنیٹ اینڈ ایوری تھنگ ایلس. اور آپ دیکھ رہے ہیں ود ایلان ماسک اینڈ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کہ سوال اب یہ آ جاتا ہے. میں کبھی کبھار آنیسٹلی اگر آپ کو بتاؤں, آپ مجھ سے تو بہت زیادہ جانتے ہیں تو اس لیے آپ اچھے بندے ہیں سوال پوچھنے کے لیے, کہ کبھی بار میں دیکھتا ہوں ہماری منسٹریز
اور جتنے بندے ہیں اس کے اندر، اور پھر اس کے ان کے نیچے جتنے بندے ہیں. مثال آپ کو چھوٹا سا دے دیتا ہوں، چلیں منسٹریز پہ نہیں جاتا، پی آئی اے پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پی آئی اے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں اپنا پولٹری فارم بھی ہے، اس کی اپنی وہ کیا ہارٹی کلچر کہتے ہیں اسے، وہ جو پلانٹس والی چیزیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر. اچھا، اب وہ بنے تھے ایک زمانے کے لیے. زمانہ وہ تھا جب پی آئی اے بڑا تھا، پاکستان چھوٹا تھا، چیزیں اویلیبل نہیں تھیں، آپ کو ایک گڈز مینٹین کرتے تھے، سمجھ آ گئی. اب وہ زمانہ بدل گیا. تو اسی طریقے سے اگر آپ گورنمنٹس پاکستان کو بھی چھوڑ کے دنیا میں دیکھیں، کیا ہمیں ضرورت ہے فار ایگزامپل اتنی منسٹریز کی، یا ہمیں بس ایک آلموسٹ ریفری ٹائپ رول چاہیے ہے گورنمنٹ کا، اور فری مارکیٹ بزنس جس کا آپ بھی بہت بلیو کرتے ہیں کہ ضرورت ہے؟ کیا ہم وہ ایفیشینسی آج پاکستان میں لائیں تو ہمیں فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیں ڈاج نے 1,00,000 آدمی نکالے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا ہوں کہ صحیح نکالیں یا ضروری تھے کہ نہیں، لیکن ایک آدمی کو کورٹوں نے ری انسٹیٹ نہیں کیا چند کے سے چھوڑ کے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ جو ہے نا، آپ سوئی سدرن گیس میں جب میں چیئرمین ہوں تو 3500 لوگ ایکسٹرا تھے. ہم ایک آدمی کو نہیں نکال سکتے تھے، کورٹ سے وہ اسٹے آرڈر آ جاتا، 10 سال بعد وہ ری انسٹیٹ ہو جاتا اور 10 سال کی اس کی تنخواہ دینی پڑتی. تو ایک ہماری حکومت میں آپ ایک بندے کو نکال کے دکھا دیں، ٹھیک ہے، آپ کو قانون چینج کرنے پڑیں گے. یہاں پہ جو جوڈیشری جو ڈیفرنس دینی چاہیے ایگزیکٹو کو، صحیح چیزوں میں وہ نہیں دیتی، غلط چیزوں میں دے دیتی. جب آپ کو پتہ ہے کہ پکا کیس غلط ہے تو بھی آپ اس کو 8-15 دن کا ریمانڈ دے دیتے ہیں. ابھی ہوا ہے کراچی میں ایک فرحان ملک کے ساتھ، آپ کا فیلو پوڈ کاسٹر ہے، ٹھیک ہے، شناخت اس کے اوپر کریڈٹ کارڈ چوری کا الزام لگا دیا، کچھ مطلب کیا بولے آدمی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ڈیفرنس دے دیتی جوڈیشری کہ وہ آیو کی بات مان لیتا ہے، جو کہ کمپلیٹ پاگل پنے کی بات ہے. لیکن جہاں ڈیفرنس دینا چاہیے کہ یار یہ ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، ہم نکالنا چاہتے ہیں، تو وہاں نہیں دیتے. لیکن تو قانون سازی ان کو بدلنی پڑے گی. تو بالکل دیکھیں، حکومت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 10-12 سے زیادہ وزارتوں کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد اتنا صوبوں کو دے رکھا ہے، اور آپ کی ڈبل منسٹری. آپ یہ سوال پوچھیں مجھ سے کہ بھائی 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبے کے پاس وزارتیں گئیں تو کیا وفاق نے وزارتیں کم کی؟ تو آنسر از نو. کہ وفاق نے کوئی بندے کم کیے؟ تو آنسر از نو. آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ اگر ایجوکیشن منسٹری دے دی تو یہاں پہ ایجوکیشن منسٹری کا نام چینج کر دیا، ایجوکیشن اسٹینڈرڈس کر دیا. آپ نے وہاں پر اگر منسٹری آف ایگریکلچر صوبوں میں دے دی اور آپ نے کہا کہ آپ ایگریکلچر نہیں کر سکتے، تو آپ نے اس کا نام یہاں پہ فوڈ سیکیورٹی رکھ دیا. وہاں پہ اگر آپ نے انوائرمنٹ دے دی کہ اب انوائرمنٹ صوبہ کرے گا، تو آپ نے یہاں پہ اس کا نام کلائمیٹ چینج رکھ دیا. آپ نے انڈسٹریز کو ادھر دے دیا تو ادھر انڈسٹریل پروڈکشن یا ایسا کچھ نام رکھ دیا. آپ نے ہر وزارت تو رکھی ہے، ہر بندہ تو رکھا ہے، تو فائدہ کیا ہوا پھر سب صوبہ کو دینے کا؟ اور پھر صوبے سے لوکل گورنمنٹ بھی نہیں بنی. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب جس ڈگر پہ ملک چل رہا ہے نا، ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا ٹھیک کرنے سے. ملک ٹھیک ہو سکتا ہے صرف ریڈیکل ریفارمز کرنے سے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں یہ ریڈیکل ریفارمز، مطلب اگر کل آپ کو واپس فائنانس منسٹر بنایا جائے اور میں آپ کو بولوں جی بتائیں کیا ریفارمز کرنے چاہیے کہ کچھ حد تک پاکستان بہتر ہو جائے، تو کیا کریں آپ؟ فنڈامنٹل دیکھیں، جو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ جب ملک میں 2.70 کروڑ بچے اسکول میں نہیں جاتے ہیں، اس میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بیکار باتیں. باقی ساری باتیں جو ہے نا، یہ لپسٹک آن اے پگ ہے. ٹھیک ہے، یو کین پٹ آل دا لپسٹک یو وانٹ بٹ اسٹل اے پگ. سو ریئلی اٹ از لپسٹک آن اے پگ. ٹھیک ہے، سو دا تھنگ از دیٹ، سو ہاؤ ڈو یو انکریز تعلیم؟ گو بیک. پہلے میں نے تجویز ہے کہ 10-20% پاکستانی ہاؤس ہولڈس کو کم از کم 10,000 روپے مہینہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، 80 لاکھ ہاؤس ہولڈس کو 10,000 روپے مہینہ دینا چاہیے. 2,000 ارب روپے لگتے ہیں، وہ آپ دیں. پیسے کہاں سے آئیں گے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. نمبر 2، صوبے کے میجورٹی پاورز، خاص طور پہ جو 6 پاورز ہیں، پولیس، ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈز، سیوک سروسز. ٹھیک ہے، روڈز کے علاوہ سیوک سروسز اینڈ یہ جو بلڈنگ کنٹرولز اور یہ جو پاورز ہیں، یہ سارے آپ دے دیجئے لوکل گورنمنٹس کو، سب ڈویژنس کو، سارے ڈویژن 38 ڈویژنس کو، اور ان کو ڈائریکٹ وفاق سے پیسے دیں. جو NFC ایوارڈ کے پیسے ہیں ان کو ڈائریکٹ جائیں. اور باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں، انوائرمنٹ، انڈسٹریز، یہ صوبوں کو رہنے دیں. ٹھیک. اور ڈویژنس کے اندر اسٹرانگ میٹروپولیٹن گورنمنٹس بننی چاہیے ہر ڈویژن میں پاکستان کے. اور ڈسٹرکٹ کے اندر ہر ڈویژن کا جو میئر ہے وہ ایک میئر الیکٹ ہونا چاہیے ڈائریکٹلی. اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک کمشنر الیکٹڈ ہونا چاہیے. اور وہ الیکٹڈ میئر اور کمشنر جب تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ نیا الیکٹڈ بندہ نہ آئے. یہ نہیں کہ صوبے کی حکومت پاور سلب کر لے ان کے اور ان کو ختم کر دے. اور جو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے وہ تو آپ ڈسٹرکٹس کو دیں، اور ان ڈسٹرکٹس کے اوپر آپ پیسے دیں. اور غریب ڈسٹرکٹوں کو زیادہ پیسے دیں، جو ابھی بھی دیتے ہیں زیادہ لیکن ابھی بہت کم دیتے ہیں، اس سے زیادہ پیسے دیں. کراچی، لاہور، اسلام آباد جیسے ڈویژنس کو آپ کہیں کہ یار تمہارے پاس تو زمین اتنی ویلیوبل ہے، تم پراپرٹی ٹیکس میں جمع کرو، ہم تم کو نہیں دیں گے اتنے پیسے.
تو ان کو ادھر سے جمع کرائیں لیکن ان کو اتھارٹی دے دیں. تو پولیس بھی لوکل ہونی چاہیے, ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ لوکل ہو. اور لوکل ایجوکیشن پہ آپ یہ کریں کہ ہر پاکستانی بچہ 50% غریب پاکستانی بچے, اس کے اوپر آدھے بچے پاکستان کے حکومت کی اسکول میں جاتے ہیں اور آدھے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں. جو آدھے سے کم جاتے ہیں حکومت کی اسکولوں میں, جو آدھے سے کم اسکولوں میں حکومت کی جاتے ہیں, وہاں پہ حکومت جہاں جہاں TCF یا دیگر چیریٹیبل اداروں کو دے سکتی ہے اپنی اسکولیں دے دے. جہاں نہیں دے سکتی وہاں پہ پیرنٹس کو آپشن دے دے کہ ہم نے آپ کو یہ واؤچر دیا ہے, آپ چاہیں تو اپنے بچے کو اسکول میں بھیجیں, اور آپ چاہیں تو یہ 5,000 روپے کا ماہانہ واؤچر ہے, آپ بچے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج دیں. اس سے زیادہ فیس ہے تو آپ اوپر سے بھر دیجیے گا. 5,000 روپے تک ہم بندے ہوئے ہیں, بشرطیے کہ اسکول بچے کی اٹینڈنس جو ہے وہ 80% یا 90% کے اوپر اسکول میں ہو, وغیرہ پڑھ رہا ہو, اور وہ رجسٹرڈ اسکول ہو حکومت سے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ اسکول لنچز کر دیجیے یا اسکول بریکفسٹ. یہ غریب بچہ اسکول جائے گا تو پہلے اس کو ناشتہ ملے گا, حکومت کے پیسے دے. اور جہاں پہ گاؤں گوٹ میں ایک ہی اسکول ہے اور جہاں پہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو پبلک اسکول میں پڑھانا ہے تو وہاں پڑھائیے, لیکن ادھر اسکول بورڈز بنوائیے پیرنٹس کا اور کچھ عمائدین شہر کا, اور جو پیسے آپ دے رہے ہیں اس اسکول کے چلانے کے وہ پیسے آپ ٹیچروں کو ان کو اسکول بورڈ کو دے دیں, وہ خود کر لیں گے ٹیچرس. آپ کے پاس ایسے ٹیچرز ہیں حکومت میں جو بیکن ہاؤس کے ٹیچر سے زیادہ سیلری لیتے ہیں, مگر پڑھائی کا آؤٹ کم کچھ بھی نہیں ہے. تو 78% پاکستانی 10 سال کا بچہ 2 زبان اردو 2 جملے اردو کے نہیں پڑھ سکتا ہے, انگریزی بھول جائیں, یا 2 جملے جس زبان میں اس کو پڑھایا جاتا ہے, کیونکہ سندھ میں سندھی پڑھائی جاتی ہے, باقی پاکستان میں کراچی اور باقی پاکستان میں اردو پڑھائی جاتی ہے, وہ 2 جملے کوئی بچہ 78% نہیں پڑھ سکتا. تو بچہ کیا پڑھ لے گا جو 10 سال کی عمر میں 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ایج اپروپریٹ, وہ 20 سال کی عمر میں بھی کچھ نہیں پڑھ سکتا یا کچھ نہیں لکھ سکے گا. تو تعلیم کا سب سے پہلے ریفارم ہے. ابھی آئی ایم این اکانومسٹ, آئی انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف انڈسٹری, آف سروسز اینڈ آل دیٹ, لیکن آئی تھنک نتھنگ گوز رائٹ ان پاکستان انلیس وی ڈو دس. لیکن یہ ایک لانگ ٹرم میجر ہے. نہیں, ہر میجر ہی لانگ ٹرم میجر ہے. آپ کا کوئی میریکل نہیں ہے. وہ آج صبح ایک ڈان میں آرٹیکل آیا ہے, کالم, کہ ہم میریکل ٹو میریکل جا رہے ہوتے ہیں کہ کبھی عربی پیسے دے دیں گے, کبھی انگریز پیسے دے دیں گے, کبھی منرلز آ جائیں گے, کبھی فورن انویسٹمنٹ آ جائے گی, کبھی گیس نکل آئے گی, کبھی آئل نکل آ جائے گی, کبھی افغان پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا بھائی, کوئی ملک اس طرح امیر نہیں ہوا. سو وہ یہ جو ہے نا, وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا شعر ہے کہ ایک سیکنڈ میں مجھے یاد آ جائے گا, کہ جس کا جو مصرع ثانی ہے وہ یہ ہے کہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے کٹی ہے. ٹھیک ہے, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے, وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کوئی بلا ختم کرنی ہے تو دعاؤں کے علاوہ آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. سو یہ دعاؤں سے ٹلنے والی بلا نہیں ہے, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. غربت ہماری ایک بلا ہے, تعلیم بچوں کو دینی پڑے گی. اب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ مفتاح صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 20 سال کا پلان ہے, جو آپ نے کہا لانگ ٹرم پلان ہے. تم 4 سال بعد کرنا تو 24 سال کا ہو جائے گا, 8 سال بعد کرو گے تو 28 سال کا ہوگا. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد لیٹ می جسٹ فنش دس, کہ ٹیک دا اسمارٹسٹ 1% کڈس. یہ ہم لوگ نا کلینک لگاتے ہیں پاکستان بھر میں اور بیسٹ بالرز ڈھونڈتے ہیں. 8ویں جماعت کے بچے ہوتے ہیں, وہ جب 8ویں جماعت میں تیز قرار ہوتا ہے تو ٹرنز آؤٹ کہ وہ 12ویں جماعت میں بھی سب سے تیز ہوتا ہے. آپ 8ویں جماعت میں IQ ٹیسٹ کرائیں, 7ویں جماعت میں IQ ٹیسٹ کرائیں. پک آؤٹ دا بیسٹ 1% کڈز ان پاکستان. سندھ کے گوٹھوں میں جائیں, پنجاب کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جائیں, KP کے اندر چھوٹے چھوٹی جگہوں پہ جائیں, بلوچستان میں جائیں, دور دراز کے علاقوں میں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اسمارٹنیس از ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ, یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ. ٹھیک ہے, یہ صرف امیر لوگ ہوشیار نہیں ہوتے, سب ہوشیار ہوتے ہیں. پک آؤٹ دا 1% اسمارٹسٹ کڈ, اور ان کا جتنا خرچہ ہوتا ہے نا, سیل ہم ٹو دا بیسٹ اسکولس. جس کو HSN میں داخلہ ملتا ہے HSN کے پیسے دیں, گرامر اسکول میں داخلہ ملتا ہے گرامر اسکول میں پیسے دیں. ان کو بولو کہ ان بچوں کو داخلے دیں, اور پھر آپ پورے پیسے دیں اس بچے کو, اس کو یونیفارم کے پیسے دیں, اس کو کچھ پاکٹ منی بھی دیں کہ وہ ڈزنٹ فیل انفیریئر ان دا کلاس. وہ بچے نکلیں گے نا تو وہ پھر فیس بک اور مائکروسافٹ انوینٹ کریں گے. اگر آپ نے مفتاح اسماعیل کو اچھا پڑھانا ہے نا تو وہ تو وہی کرتا رہے گا جو اس کا دادا ہے نا, وہ بسکٹ بیچتا تھا, اس کا باپ بسکٹ بیچتا تھا, میں بسکٹ بیچتا ہوں, میرا بیٹا بسکٹ بیچتا ہے. اگر آپ کو قوم کو آگے بڑھانا تو بسکٹ بیچنے سے نہیں پڑے گا. بسکٹ بیچنا اچھی بات ہے, ویری ہیپی اباؤٹ دس, لیکن قوم کو آگے بڑھانا $350 ملین. ٹھیک ہے, قوم کو نہیں, 350 کا نمبر غلط ہے, لیکن چلو چھوڑ دو, میرا اپنا اتنی ویلتھ نہیں ہے. قوم کو آگے بڑھانا نا تو صرف یہاں پہ ہوشیار بچوں کو تعلیم دینی ہے. صرف امیر لوگوں کے بچوں کو تعلیم دے دو کہ قوم آگے نہیں بڑھے گی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پوری دنیا کے ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کے والد پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے والد پیسے والے نہیں ہوتے. کچھ کے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر کے نہیں ہوتے. آپ ہوشیار بچوں کو اوپر تو آنے دو,
لیکن اگر آپ نے یہی سوچ رہا ہے کہ سیٹ کے بچے اور جنرلوں کے بچے اور سیکٹری صاحبان کے بچے اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے بچے آئیں گے تو پھر یہی ہوگا. اگر ہم کرکٹ کے اندر یہ مثال دے دوں کہ آپ ڈیسائڈ کر لیں کہ نہیں جاوید میاں کا بیٹا جو ہے وہ بیٹنگ کرے گا, عمران خان کا بیٹا بالنگ کرے گا, آل راؤنڈر ہوگا, وسیم اکرم کا بیٹا بالنگ کرے گا, تو تینوں کو کرکٹ نہیں آتی, تو یہ ہو جاتا پاکستان کا ٹیم کا حال جو پاکستان کا حال ہوا ہے. خیر پاکستان میں کہنے والا تھا کہ یہ پرچیاں تو پاکستان میں چل رہی ہیں ہر جگہ, لیکن اچھا میں بفور آئی گیٹ ٹو دا نیکسٹ پارٹ آف دس آئی وانٹڈ ٹو آسک ون لاسٹ کویشچن کہ آج کل ایک اور کانورسیشن بہت زیادہ سورٹ آف عوام میں ہو رہی ہے اور وہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ہے. ایک کافی کمپلیکیٹڈ اور کافی سورٹ آف ایک کھچڑی بن چکی ہے اب. کوئی کہتے ہیں سرداروں کی غلطی ہے, اوبویسلی بہت زیادہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی آنکھیں اٹھائی جاتی ہیں, جو ٹھیک ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اب جب آپ دیکھتے ہیں جو انفارچونیٹلی اب ہو رہا ہے ود دا BLA ود ایوری تھنگ ایلس, آپ کا کیا خیال ہے فرام این اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ ریفارمز آنے چاہیے؟ کیونکہ اب بہت زیادہ سیپریٹسٹ کانورسیشنز شروع ہو گئی ہیں اور ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہوا ہے ایسٹ پاکستان کے ساتھ, لیکن اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ 5 پوائنٹ حل ہے, ٹھیک ہے. پوائنٹ 1, اسٹاپ دس تھنگ کالڈ مسنگ پرسنس. ٹھیک ہے, مسنگ پرسنس نہیں ہونے چاہیے اس صدی کے اندر, اس دور کے اندر مسنگ پرسنس نہیں ہونے چاہیے. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ مسنگ پرسن سارے جو ہیں وہ BLA کے لوگ ہیں اور وہ جھوٹ کہتے ہیں, تو وہ بات بھی درست نہیں. کچھ نہ کچھ مسنگ پرسنس ہیں, مسنگ پرسنس نہیں ہونے چاہیے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, بلوچستان کے الیکشنس میں, اب پنجاب میں تو پہلی مرتبہ اس طرح گراس بے ایمانی ہوئی ہے نا. بلوچستان کے الیکشن میں جس طرح آپ انٹرفیئر کرتے ہیں 70 سال سے, آپ نے جو لیجیٹیمیٹ بلوچی لیڈرز تھے نا ان کو ختم کر دیا ہے. لشکری رئیسانی کو آپ نے ہروا دیا قاسم سوری سے لاسٹ الیکشن میں, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, جو کہ 50,000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا, اور قاسم سوری کا مطلب کوئی وہ نہیں تھا, آپ نے اس کو جتا دیا. پیپل لائک مالک بلوچ کو سائڈ لائن کر دیا. پہلے وہ بیچارے وہ تھے حاصل بزن جو مرحوم, ان کو سائڈ لائن کیا ہوا تھا. لیجیٹیمیٹ بلوچ لیڈروں کو جب آپ سائڈ لائن کریں گے تو انلیجیٹیمیٹ لوگ یا اور ان کو لے کر بٹھائیں گے جن کی کوئی پبلک میں روٹ نہیں ہے, تو پھر وہ ان کے پاس بھی ختم ہو گیا. تو پھر وہ اب انسرجنسی جو ہے وہ اس وقت بلوچ یوتھ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور انسرجنسی کے اندر وی ہیو ٹو ریکگنائز دیٹ دا بگر وار از دا وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈز اینڈ وی آر لوزنگ اٹ. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو ایز فائنانس منسٹر ٹوائس بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان کو ہم کم پیسے نہیں دیتے, ان کی جو بنتی ہے فیئر شیئر اس سے زیادہ دیتے ہیں ایمانداری سے. ٹھیک ہے, اینڈ تو ایوریج بلوچ کے اوپر ہم بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں, اس کو جاتا نہیں ہے, سارا کرپشن میں چلے جاتا ہے. سو پہلی چیز آپ نے کرنی ہے مسنگ پرسن ختم کرنے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اس دور میں آپ اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکتے ہیں, آپ اپنی آپ تو جو بھی کر سکتے ہیں, کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہے, لیکن کم از کم فیملی کو کلوجرس تو دو. اس کے بعد الیکشن کے اندر آپ لیٹ پیپل ڈیسائڈ. ہمارے اسٹیبلشمنٹ بہت سمجھدار ہے, بہت ہوشیار ہے, بہت محب وطن ہے, لیکن ہمارے لوگ بھی ہوشیار ہیں میرے خیال سے اور محب وطن ہے. سو لیٹ دیم الیکٹ دیئر اون لیڈرس. نمبر 3, ہر بلوچی 50% بلوچستانی فیملی, because there are Pashtun and Baloch both, and there are also Punjabis who are called settlers, کافی تو نکل گئے ہیں بیچارے. 50% poorest Balochistani family should get 220,000 rupees per month from the provincial budget. 240 ارب روپے میرے حساب سے بنتے ہیں, وہ 230 ارب روپے کا ان کا ADP ہے, جو کہ تقریباً جس میں پتہ نہیں کتنی چوری ہوتی ہے. بلوچستان میں جو چوری ہے نا, وہ تو سندھ والے صرف اس کا خواب دیکھ سکتے ہیں, وہ چوری ہے. جو اب پنجاب والے بھی اس کا خواب دیکھ رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے, وہ چوری ہے. مطلب جو ہم باقی 3 صوبوں میں بھی چوری ہوتی ہے, لیکن جو بلوچستان میں چوری ہوتی ہے وہ نیکسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے, 3000 اسکولیں بنائی, 2700 کون کر رہے ہیں چوری؟ سب کر رہے ہیں, لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو نہیں کر رہے, کیونکہ لوگوں کا ریپرزینٹیٹیو حکومت میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کانٹریکٹرز ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں یہ سب کر رہے ہیں, لوگوں کا بندے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, وہ بھی کرنے گے, کوئی وہ دودھ سے نائے ہوئے نہیں ہے, دودھ سے دلے ہوئے نہیں. میری گزارش ہے کہ آپ حکومت کا کام ہی کم کر دو نا. 240 ارب روپے ڈائریکٹ دے دو بلوچستان کے لوگوں کو, 50% غریب لوگوں کو 20-20 ہزار روپے مل جائے گا نا. اور یہ پہلے 2 کام آپ نے کریں, آپ نے مسنگ پرسن ختم کیا, آپ نے الیکشن انٹرفیئرنس ختم کی, آپ نے یہ تیسرا کام کیا. آئی پرومس یو کہ انسرجنسی خود بخود ختم ہو جائے گی. چوتھی چیز ہے کہ یو seriously empower local governments. Understand Balochi society is very different from other societies in Pakistan, other ethnicities. It's a very tribal based society.
سندھ کے اندر مثال کے طور پر اگر بھٹو ٹرائب کے اندر سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید نکلے یا شہید محترمہ نکلی، آپ زرداری وہ اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کو ناٹ جسٹ کہ بھٹو ٹرائب کے لوگ ووٹ دیتے ہیں یا زرداری ٹرائب کے ووٹ دیتے ہیں، ان کو سب ووٹ دیتے ہیں. ہی تو خیر پاکستانی لیڈر ہیں لیکن پورے سندھی اسپیکنگ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. دے تھنک آف دیم ایز ون آف دیئر اون. بلوچستان میں ایسی کوئی مذاق نہیں ہے. بگٹی جتنے بھی مشہور ہوں گے وہ بگٹی کے ایریا میں ہوں گے، وہ زہری کے ایریا میں نہیں جیتتے. نواب زہری جو ہیں وہ اپنے علاقے میں جیت جاتے ہیں. جو یہ جناب اختر مینگل صاحب ہیں، سردار اختر مینگل، وہ مینگل کو ایریا میں جیت جائیں گے. وہ اپنے اپنے ایریا میں جیتتے ہیں. سو اٹس اے ویری ٹرائبل بیسڈ سوسائٹی. میک ڈویژنس اینڈ امپاور ڈویژنس. ان کو اپنے اپنے ایریا کے اندر الیکشن لڑ کے اگر وہ جیتے ہیں، ڈسٹرکٹ میں جیتے ہیں، تو ڈسٹرکٹ کمشنرز ان کے بچے بن جائیں، ان کے میئر بن جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ سردار جیتے گا. ایک آدھ الیکشن سائیکل کراؤ کہ سردار ہار جائے گا، کوئی مارنگ جیسا بچہ آ جائے گا اوپر. آج اس وقت بلوچستان کی سب سے پاپولر لیڈر مارنگ ہے. آپ کو اس کی سیاست پسند ہو یا نہ پسند ہو، ایٹ دس پوائنٹ شی گیٹس مور ووٹس دین اینی باڈی ایلس. اس میں کچھ ٹھیک ہے. یو کین کیپ ہر ان جیل لائک یو کیپٹ عمران خان ان جیل. پاپولیرٹی بڑھتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا میرا آپ سے آخری آپ پانچویں چیز بتائیں. جی بتائیں کہ یہ چار چیز کرنے کے بعد آئی ایم ناٹ بلائنڈ ٹو دا ریالٹیز. ہم کو پتہ ہے کہ جو PLA کے انسرجنٹس ہیں ان کو افغانستان میں بھی پیچھے سے مدد ملتی ہے اور ہندوستان ان کو مدد کرتا ہے. کلبھوشن یادو یہاں پہ ہنی مون پہ نہیں آیا تھا. سو پھر پانچویں چیز یہ کہ جب یہ چار چیزیں کر لو اس کے بعد بھی کوئی انسان کا بچہ نہیں بنتا تو پھر یو ٹیک سیریس کائنیٹک ایکشن اگینسٹ دیم. ابھی ریسنٹلی اگر میں اسے تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک پہ جاؤں اور آخری سوال پوچھوں، خرم شہزاد صاحب از این ایڈوائزر ٹو دا کرنٹ فائنانس منسٹر. وہ پوڈ کاسٹ پہ آئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے خیال میں بہت اچھا پچھلا ایک سال گزرا ہے ان ٹرمز آف ہینڈلنگ انفلیشن، ان ٹرمز آف ہینڈلنگ ادر اکنامک پالیسی. آپ کے خیال میں اگر میں آپ سے پوچھوں نیوٹرلی اسپیکنگ، ناٹ ایز یور ایکس PMLN ہیڈ، ناٹ ان یور کرنٹ اسٹیٹس، لیکن ویسی آپ کو لگتا ہے کہ کیسی پرفارمنس رہی ہے پاکستان کی اس پرٹیکولر سچویشن میں پچھلے ایک سال میں؟ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی، اس میں شہباز شریف صاحب کا ایک کلیدی کردار اگر ہے تو اس کا بہت فائدہ شہباز صاحب کو کریڈٹ ملنی چاہیے. لیکن اگر انٹرنیشنل ٹریڈ پرائسز میں آئل کی قیمت کم ہو گئی تو اس پہ شہباز صاحب کو کریڈٹ تو نہیں ملنا چاہیے میرے خیال سے، ایمانداری سے بات کریں تو. ٹھیک ہے. دنیا میں ایک کموڈٹی سپر سائیکل تھی، اس کی کمی آئی ہے تو اس کے اندر اب ویٹ سستا ہو گیا ہے، دنیا میں کاٹن سستا ہو گیا ہے، رائس سستا ہو گیا ہے، کارن سستا ہو گیا ہے، ایڈیبل آئل سستا ہو گیا ہے. پاکستان 4 بلین کا یا 6 بلین کا ایڈیبل آئل منگاتا ہے اور 25 سے 30 بلین کا یہ جو یہ جو دوسرا آئل ہے فیول آئل منگواتا ہے، فیول آئل اینڈ انرجی ریلیٹڈ آئل. اس کی آپ کا بل کم ہو گیا تو آپ کا ڈالر کا وہ کم ہو گیا اور آپ کا انفلیشن کم ہو گیا. ٹھیک ہے. انفلیشن کم ہو گیا جس کو افراط زر کہتے ہیں، مہنگائی میں کمی نہیں آئی، انفلیشن کم ہو گیا. اس میں حکومت کو جتنی کریڈٹ دینی ہے آپ دے دیں. اسلام آباد میں جس دن اچھا موسم ہوتا ہے اس میں اگر حکومت کو آپ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. خرم شہزاد تو دے گا کیونکہ ایڈوائزر لگا ہوا ہے اس وقت، میرا دوست ہے لیکن وہ تو ایک مثال ہے، لیکن آپ دے دیں. ٹھیک ہے. بالکل دیں آپ کہ بھائی اسلام آباد کا موسم اچھا ہے، شہباز صاحب بہت شکریہ. ٹھیک ہے. یہ میاں نواز شریف نہیں ہوتے تو کیسے ہو سکتا تھا اسلام آباد کا موسم کم. دوسری طرف سے لوگ بولیں کہ نہیں بالکل ہی تو عمران خان ادیالہ میں اس لیے موسم اچھا ہوا ہے. تو دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، ایک طرف لوگ زیادہ ہیں ایک طرف لوگ کم ہیں، لیکن باتیں تو یہ پاگلوں والی ہوتی ہے نا دونوں طرف سے. سو بجلی کی قیمت تو معیشت جو کم ہوئی ہے اس میں افراط زر جو کم ہوئی ہے اس میں شہباز صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور جو بجلی انہوں نے ابھی کم کی ہے اس کا بھی میں لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ اس میں 1 روپے 70 پیسے وہ کم ہیں جو آپ سے مجھ سے بجلی کے پیٹرول پہ اوپر زیادہ ٹیکس لیے گئے ہیں. 1 روپے وہ کم ہے جو آپ نے جو معاہدے ختم کیے ہیں پرانے IPPs سے. اور 1 روپے 90 پیسے اس لیے کم ہوئے ہیں کہ شرح سود کم ہوا ہے اور کچھ پروفٹس کم ہوئے ہیں پچھلے کوارٹر میں، جو کہ بڑھ جائیں گے اگلے کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں. تو حکومت کا 1 روپے 70 پیسے جو ہم سے لیے ہیں اور کم کریں اس کا شکریہ، ورنہ تو یہ کہ ہم سے لے لیتے ہیں واپس تو نہیں کرتے، تو انہوں نے کر دیا. لیکن جو پاکستان میں معیشت اچھی ہوئی ہے اس میں مجھے بتا دیں نا، کوئی بھی بتا دے، مجھے شہباز صاحب فرما دیں یا کوئی اور، وہ تو بہت اسٹیچر ان کا ہے، کوئی اور مجھے بتا دیں کہ کیا کیا انہوں نے، کون سا قدم اٹھایا. انہوں نے کہا تھا ہم NFC ایوارڈ چینج کریں گے، نہیں کیا، کمیٹی بھی نہیں بنائی. انہوں نے کہا تھا IMF سے کہ ہم آپ کو نیشنل
نیشنل فائنانس پیکٹ بنائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا تھا ہم ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے، دیر سے بنایا لیکن ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا، کاغذ پہ بنایا. انہوں نے کہا ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے، 1 پیسے کی نہیں کی. انہوں نے کہا ہم حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کریں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم حکومت کا پینشن ریفارمس کریں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم کچھ منسٹریاں ڈیوالو کر دیں گے، نہیں کی. انہوں نے کہا ہم کچھ منسٹریاں ختم کر دیں گے، نہیں کی. انہوں نے کہا ہم کچھ لوگ کم کر دیں گے، نہیں کی. ہاں البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اب کچھ حکومت کے فنکشن جیسے ڈرائیورز ہوتے ہیں، نائب قاصد ہوتے ہیں، ان کو پرماننٹلی ہائر نہیں کیا جائے گا، ان کو ہم ٹیمپرری کانٹریکٹ ہائر کریں گے. اور وہ کب کریں گے؟ جب آج کا نائب قاصد ریٹائر ہو جائے گا. تو آج جو 30 سال کے لڑکے نے حکومت میں نوکری کی ہے، جب یہ اگلے 30 سال کی بعد عمر کے بعد 60 سال کا ہو کے ریٹائر ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس نائب قاصد کو ریپلیس جو کریں گے وہ کانٹریکٹر نائب قاصد سے کریں گے. تو 30 سال کے اندر ریفارم کر رہے ہیں شہباز صاحب انشاءاللہ. چلے میں اب آپ سے اور کیا پوچھوں؟ ویسے ایکچولی ایک پوچھ لیتا ہوں. میری غلطی ہے تو بتا دیں. نہیں آپ دیکھیں، میں تو خطا کا پتلا رانگ. اچھا اسی سلسلے میں اگر آپ سے بات کروں پرائیویٹائزیشن کی، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے، کیونکہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستان بہت ڈیوائیڈڈ ہے اس پہ. جب ہم بات کرتے ہیں OGPI بیچ دیا، بس یہی رہ گیا تھا، کیسا کرو مرغلہ ہلز بھی بیچ دو اور سب کچھ بیچ دو. لیکن پھر میں اس طرح سوچتا ہوں، اب میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں عام سا آدمی ہوں، لیکن میں اس طرح سوچتا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس دا ورسٹ آئیڈیا، لیکن مجھے نہیں پتا. تو میں اگر آپ سے پوچھوں مطلب جس پرائیویٹائز تھنگس، کیا دیکھیں ہم سے چل تو رہی ہیں نہیں، اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے پرائیویٹائزیشن سے؟ کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں فار ایگزامپل جو یہ آئی نو وہ اسٹیپس ہوئی نہیں ہے ابھی تک، لیکن جو وہ اسٹیپس لینا چاہ رہے تھے فرام دی ایئرپورٹس ٹو ادر تھنگس، پرائیویٹائزیشن، آپ کا خیال؟ میرا خیال ہے کہ ہر چیز پرائیویٹائز کر دینی چاہیے. کوئی سینس ہی نہیں ہے حکومت میں ان چیزوں کو رکھنا جو چیز ہم پرائیویٹ سیکٹر سے ایزیلی پرووائڈ کر سکتے ہیں. پولیس جو ہے اس کو آپ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن ہمارا تو مجبوراً کیونکہ پولیس ایفیشینٹ نہیں ہے تو ہم تو پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے نا، کیونکہ سیکورٹی گارڈ پولیس سے زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پبلک سروسز کو آپ پرائیویٹائز نہ کریں. لیکن دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ ایئر لائن تو کون حکومت چلاتی ہے. بالکل. ایون جس طرح بجلی گیس، اگر میں جس طرح جب لنڈن میں رہتا تھا تو آپ کے پاس آپشنز آتے تھے نا، آپ نے یہاں سے لگانی ہے سروس لگانی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ. مطلب میرے پاس آپشن ہے نا، سو اس لحاظ سے ہاں آئی گیس ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک اور چیز کرنا چاہ رہا ہوں جو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اب، اور ہم نے آج تک کبھی ایک پولیٹیشین کے ساتھ یا آپ کے جیسے آدمی کے ساتھ یہ کیا نہیں ہے پہلے. یوزلی کرکٹرز، کمیڈینز ایسی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن واٹ وی گوئنگ ٹو ڈو از ٹرائی ٹو پلے لٹل گیم. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوگا کہ میں اور جہانگیر ناصر جو ہمارے ہیڈ آف بزنس ہیں، یہ ان کی غلطی ہے اف یو ڈونٹ لائک دس، لیکن چلے دا فرسٹ ورڈ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ وین آئی سے دس پرسن اور تھنگز نیم، تو آپ نے بس ایک ورڈ میں جواب دینا. ایک ہی ورڈ میں جواب؟ ایک ہی ورڈ، 2-3 ورڈ بھی نہیں. چلیں 2-3 کر لیں. ڈائنیسٹی پالیٹکس. It's taking its toll on Pakistan. عمران خان. Taking its toll on Pakistan. Imran Khan, opportunity lost. His dictatorial instincts got the better of him. مریم نواز. Very entitled. Very, very entitled. Will do to Mian Nawaz Sharif's legacy what his opponents could not. بلاول بھٹو زرداری. He knows better than he knows better. He has to change things in Sindh. نواز شریف. February 8 was a low point for him. ڈونلڈ ٹرمپ. اللہ ہی جانتا ہے. پاکستان آرمی should try to stay within their constitutional bounds. کوکومو. My company Bisconi, but there are 2 other companies, 3 other companies who make very fine biscuits. One of the finest biscuits of Pakistan, Kokomo, but Pakistan makes incredibly good biscuits from any company that you buy. So, one myth about Pakistan's economy. کہ a miracle is going to come and save us. No miracle will ever come to save us. ہم لائق ہی نہیں اپنے آپ کو رکھا ہے ہم نے کہ جہاں ہم سیف ہو سکتے ہیں. جب تک کہ آپ فنڈامنٹل چینجز نہیں کریں گے اس معیشت کا، ہم ایک سلوپ پہ جا رہے ہیں اور ہم جا ہی رہے ہیں. آپ کو
ایک دم یہاں پہ جو نواز شریف نے 8 فروری کو کیا, جو عمران خان صاحب کرتے رہتے تھے, جو شہباز شریف صاحب کبھی کبھی کرتے ہیں, ایک لمبی یو ٹرن لینی ہے اور جھمپ لگا کے کہیں کسی اور پاتھ پہ جانا ہے. اینڈ لاسٹلی شاہد خاقان عباسی. اس سے زیادہ ہمبل آدمی کو میں نہیں جانتا ہوں, سیریسلی, اس سے زیادہ اسٹریٹ ہمبل آدمی کو میں نہیں جانتا ہوں. ہی از اسمارٹ بٹ کوئی مطلب ہی از اسمارٹ, ہی از کریجیس, بٹ جو شاہد عباسی کی جو کوالٹی ہے نا کہ ایک اسٹریٹ فارورڈ ہیوملٹی ہے اور ٹروتھ ٹیلنگ ہے, یہ بہت اچھی کوالٹی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سیریسلی نوازا ہے کہ یہ اتنا ملنسار اور شریف آدمی ہے. اور بونس کویشچن, ہو از پاکستانز نیکسٹ پرائم منسٹر؟ یہ تو آپ کسی, اگر آپ ایک بیٹنگ مین ہوتے تو آپ, کیونکہ یہ پہلے دیکھیں بہت مشکل سوال ہے, مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے بلاول بھٹو ہو سکتا ہے مریم ہو, اگر جو پی ایم ایل این کا جو میں سنتا ہوں کہ شہباز صاحب کو 1 آدھ سال میں ہٹا کے پھر مریم کو لے کر آئیں گے. شاہد خاقان ہو اگلے الیکشن سے. شاہد خاقان تو اسمبلی کا ممبر ہی نہیں ہے, سو شاہد خاقان کا تو ذرا مشکل ہی پرچہ ہے. اگر الیکشن کنٹیسٹ کریں نیکسٹ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے تو ہماری دعا ہے اللہ سے, اور میرا اس پہ میرا خیال ہے کہ وی وڈ بی دا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ان اے فری اینڈ فیئر الیکشن. ان نیکسٹ الیکشن ہم پی ٹی آئی کے بعد سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہوں گے. پی ٹی آئی سے اس وقت ووٹ لینا بہت مشکل ہے, اب جب کہ ہم پوری کوشش کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایم کیو ایم کراچی میں ختم ہو گئی ہے, یہ ساری کی ساری سیٹیں یہ ہارے ہوئے تھے اور کہیں پر سیکنڈ بھی نہیں آئے, 3rd 4th آتے رہے. اس طرح مسلم لیگ ہمارے سامنے امپلوڈ ہو رہی ہے, مسلم لیگ ختم ہو رہی ہے. اور جب آج حکومت میں بیٹھے ہیں, اب انہوں نے ایک دم ہاتھ اٹھا دیے ہیں, لوگوں کو جو مرضی کرنے دے رہے ہیں, تو ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کی ایک وہ لگی ہوئی ہے, جو بھی لگی ہوئی ہے, دیہڑی لگی ہوئی ہیں. تو آج بیٹھے ہوئے ہیں, آج کیونکہ یہ وزارتیں بانٹ سکتے ہیں اور مراد دے سکتے ہیں, نواز سکتے ہیں آج لوگوں کو. لیکن جس دن یہ نوازشیں ختم ہوں گی, یہ لوگ سب اٹھ کے چلے جائیں گے. یہ لائک اے سیڈ نا کہ مسلم لیگ کا وقت ختم ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی ان سندھ گورنز ناؤ, for whatever reason, we'll see what happens after the canal issue. لیکن سندھ کے اندر کوئی ان کو ایسا آلٹرنیٹ نہیں ہے سندھی لیڈرشپ کے اندر, جی ڈی اے وغیرہ کے اندر, کہ ان کے سامنے کوئی آلٹرنیٹ ہو. مگر اور پی ٹی آئی کا ادھر وہ نہیں ہے. لیکن مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے تو مسلم لیگ جو ہے وہ کرے گی. ضروری نہیں ہے کہ عوام پاکستان کا شاید عباسی اتنا بڑا لیڈر بن جائے, ہو سکتا ہے کوئی اور نیا لیڈر آ جائے, جیسے مارنگ آ گئی ہے وہاں پہ. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ والی پارٹیاں ایم کیو ایم اور پیپلز پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این رہے گی. اینڈ آئی تھنک پیپلز پارٹی از آلسو پیکڈ اینڈ اٹس گوئنگ ڈاؤن. سو آئی تھنک سم نیو ایکٹرز ول کم. آئی ایم ہوپنگ کہ اٹ از شاہد عباسی. آپ نے بچپن میں جب بات کی کہ امریکہ میں تھے آپ اور سوچتے تھے کہ میں سیاست میں جاؤں گا, اور پھر آپ نے یہ بھی بات کی کہ آپ نے ایک پوائنٹ پہ سوچا کہ میں اپنی پارٹی بناؤں گا. آپ نے کبھی یہ سوچا تھا, یہی سوچا تو ہوگا, لیکن یہ خواب ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر بنیں, یا از دس فائنانس منسٹر ویئر یو وانٹ ٹو بی, اور ڈو یو سی یور سیلف ون ڈے ایز ہیڈ ہانچو؟ میں تو آئی ڈونٹ ایون سی مائی سیلف ایز فائنانس منسٹر. اگر مجھے کوئی پوچھ لینا تو میں تو پہلے جب سیاست میں آیا تو میں سندھ کا گورنر بن جاؤں تو بہت ہے, سندھ کا چیف منسٹر بن جاؤں, آئی بی ویری ہیپی. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, آئی ڈونٹ سی مائی سیلف ایز فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر اینی تھنگ. بٹ آئی ریئلی, میں آپ کو سچ بتاؤں, آئی ایم 60 years old. I have lived all my life in Pakistan except for the 10 years in America. اور اللہ تعالیٰ has given me a charmed life. میں جو سوچتا ہوں وہ اللہ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کبھی زندگی میں مجھے لائک وی ٹاک میں کبھی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوا ہے. اور جو بھی آج میرے پاس ہے, جو دنیا میں عزت ہے, جو پیسے ہیں, جو بھی ہے, وقار ہے, جو بھی ہے, وہ پاکستان کی وجہ سے. اگر میں اس پاکستان کو اس حالت سے برا چھوڑ کے جاؤں جو میرے دادا اور باپ مجھے دے کے گئے, تو یہ زیادتی ہوگی, یہ برا ہوگا. اللہ اس کا بھی سوال پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا, میں تجھے اتنی چیزیں دی ہیں, تو نے کیا کیا. تو بہتر یہ ہے کہ کچھ ہم کر کے جائیں.
whether as Prime Minister, whether as Finance Minister, or whether as, Naib Qasid. Doesn't really matter. Whatever you're doing, whether you are an engineer, whether you are a doctor, whether you are a podcast host, whether you're just an unemployed opposition politician, you can always make a difference. I made a difference in the lives of people who have solar power in their homes. بٹ فار عوام پاکستان یہ سولر پاور کے ریٹ کاٹ چکے ہوتے تو ابھی تو ہم نے رکوایا ہے ان کو. یہ 4 سال سے تم کہہ رہے ہو لاؤ سولر پاور, سب لے کے آئے تو آپ یو ٹرن کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے یار. سو ہم بھی اب بھی ڈفرینس پیدا کر سکتے ہیں لوگوں کی زندگی میں اور کوشش کر رہے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا یا میں وزیر خزانہ بنوں گا تو میں کچھ کروں گا. آج تو کچھ کر لے, کوشش کر لیں. That's I think a great place to leave it. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی ایک کینڈیڈ کانورسیشن کا. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.